السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحیہ 10۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہیں۔ دعا ہے کہ آپ کا دن آج کا خوشگوار انداز میں گزرے، ایک اچھے انداز میں آپ دن گزاریں، اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں فضیلتیں نازل ہوتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہوتے ہیں، لیکن اس سے جانے سے پہلے ایک چیز جو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اعتدال کو لانا ہوگا، میانہ روی کو لانا ہوگا۔ جب تک ہمارے میں اعتدال نہیں ہوگا تب تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسراف جسے فضول خرچی کہا گیا ہے وہ صرف پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں نہیں ہوتی، وہ ہمارے رویوں کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، ہمارے ٹائم کے معاملے میں بھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روزانہ ہم اپنے معاملات گزارتے ہیں اس کو بھی اسراف کہا گیا۔ اگر ہم اس کو اضافی خرچ کرتے ہیں، اگر ہم فرض کے اپنی نیند کو ٹائم نہیں دیتے اور سارا دن یا ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور صرف 3-4 گھنٹے سوتے ہیں تو یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ تو صرف پیسوں کی مد میں ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن اس کے بہت سارے معنی ہیں، بہت ساری جگہوں پر اس کو ہم لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اعتدال کو لے کے آئیں اپنی زندگی میں تاکہ چیزیں بہتر ہوں، اور جب اعتدال آئے گا، جب میانہ روی ہوگی، جب چیزیں بیلنس ہوں گی تو یقیناً آپ کی لائف میں کافی زیادہ چینج آئے گی اور ہمارا معاشرہ بھی ایک خوبصورت معاشرہ بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آج کل موسم کی بات کریں تو موسم دسمبر ہم روزانہ یاد کرتے ہیں دسمبر کو، تو ابھی بھی جو سموک کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے ماسک لازمی پہنیں۔ صرف کووڈ کی وجہ سے ماسک نہیں پہنا، ویسے بھی اگر ماسک پہنیں گے آپ سموک سے بچ سکیں گے، آپ گلے اور فلو کی بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ تو اس سے اپنی لائف میں اب بند ہو چکا ہے ہماری روٹین کا حصہ، اب اس کو ذرا مزید اپنا لیں تو بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم آتے ہیں ذرا اپنے مہمانوں کی جانب، اور ہم آج پہلے آپ کو بتا دیں کہ جن موضوعات پہ بات کریں گے، ایک جو چیز ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور ہر گھر میں تقریباً یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جو ہمارے بزرگ افراد ہیں، ہماری خواتین ہیں، ہڈیوں کے جو بھربھرے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس حوالے سے پین بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا پروسیس کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے، اس میں نہ ڈائٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، اور شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر بیماریاں جب زیادہ ہو جائیں تو یہ مرض بھی شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے خیال کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتان کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو ہم آپ کو مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر خلیل احمد۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، صبح بخیر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں طیب سیف صاحب۔ طیب بھائی آپ کو خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، صبح بخیر، ہنستے مسکراتے ہوئے آپ ہمیشہ آتے ہیں، اور ہم آپ سے مزید بھی جانیں گے کہ ملتان میں کیا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم جائیں گے جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے آج نیکی کی بات، ذرا وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمارے مذہبی اسکالر ہمیں کیا نیکی کی بات بتاتے ہیں، تو پہلے وہاں چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میرا آج کا میسیج یہ ہے کہ کسی کے دل کو کیسے نرم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا دل آپ کے متعلق سخت ہے، اس کو نرم کرنے کا وظیفہ کیا ہے، تو آج میں نے وہی وظیفہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود 7 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں، جس آدمی کا دل آپ کے متعلق سخت ہے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ 7 مرتبہ پڑھے، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دیں گے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دے، آمین 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 آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ہمیں اپنے دلوں کو نرم رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے۔ ہم پہلے بھی کئی بار ہم یہ بات کہہ چکے ہیں
کہ ایک ایک بات کئی مہینوں کئی سالوں تک دل میں رکھتے ہیں. وہ جو رنجش ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کتنے عرصے تک ہم اس کو یاد کرتے رہتے ہیں, اسی بات کو فیل کرتے رہتے ہیں, اور پھر وہ اسی سے یہ رویے سخت ہو جاتے ہیں. اور جب ہم ملتے ہیں تو وہ مٹھاس, وہ محبت, وہ پیار ہمارے جو ملنے میں نظر نہیں آتی. ہاں, ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یار وہ اکثر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار وہ جلنے کی بو آ رہی ہے. تو کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اتنا کچھ زہر بھرا ہوتا ہے کہ جب ہمارے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں تو وہ سامنے والا بھی یہ فیل کر ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا ہے, اور پتہ نہیں کون سی وہ بات دل میں لے کے گھوم رہا ہے. تو اس لیے دلوں کو صاف رکھیں, خود بھی ہلکے پھلکے آپ فیل کریں گے اور رات کو بھی سکون سے سوئیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لائف میں بھی کافی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہم ذرا آتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بتائیں کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اور کیسے جا رہے ہیں آج کل دن؟ سارا دن پریکٹس چل رہی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ گھر میں ٹائم ہے, اس کے ساتھ ساتھ؟ ہاں جی, آج کل تو ٹائم کو بڑا بیلنس کیا ہوا ہے. پریکٹس کے تو 6-7 گھنٹے ہیں, باقی گھر کے لیے, فیملی کے لیے ٹائم, اپنے لیے ٹائم, صبح اٹھنا, واک کرنا, جو سیر خیزی ہے آپ نے رکھی ہوئی ہے لائف میں. جی بالکل, جو سیر خیزی ہے وہ ہم کرتے ہیں 1 گھنٹہ لازمی. جی لازمی. اور گھر میں جا کسی پارک میں جا کے؟ ہاں جی, پارک ہے ہمارے گھر کے ساتھ ہی, تو وہاں پہ 2-3 ساتھیوں کے ساتھ مل کر گروپ بن جاتا ہے, تو 1 گھنٹے کے لیے ہم مارننگ. آج کل نوجوان 1 گھنٹہ نہیں کر سکتے, ماشاءاللہ اچھی بات ہے آپ کا 1 گھنٹہ. الحمدللہ. چلیں اللہ کا یہ سلسلہ مزید جاری رہے. اچھا, آج جس طرح ہمارا ٹاپک ہے ہڈیوں کا بھربھرا پن, اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے. واک سے زیادہ ہے کہ مین چیز میرے خیال میں واک ہے. اگر یہ چیز واک چلتی رہے اور ایکسرسائز چلتی ہے تو اس میں کمی آ سکتی ہے. جی یقیناً, ورزش جو ہے زندگی میں اس کے بہت اہم رول ہے. جو ہمارے یہاں جو ہے نا کئی ساری بیماریاں سے اسی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہیں کہ انسان ورزش نہیں کرتا, جسمانی طور پر اپنے آپ کو کثرت میں نہیں ڈالتا. بیٹھے رہنے سے لگاتار اس موبائل میں اور اس طریقے سے لگاتار سارا دن بیٹھے رہنے سے ہڈیوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں, پٹھوں کی بڑھتی ہیں, اور بھی کئی سارے مسائل. آپ کی شروع سے روٹین بنی ہوئی تھی یا آپ آگے فیل ہوا کہ نہیں واک کرنا؟ نہیں, الحمدللہ شروع سے بنی ہوئی تھی. کئی سالوں سے 10-15 سالوں سے ہم نے اس کو ریگولر کر دیا ہے کہ واک جو ہے نا وہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے, اور کم از کم یہ 1 گھنٹہ ایسا ہے جس کے اندر ہم جو ہے نا وہ لگاتار چلنے سے جو ہے نا ہڈیوں اور پٹھوں کی مضبوطی اور صبح کی فضا ہوتی ہے. تو جو آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہوں گے وہ اکثر بزرگ بھی ہوں گے اور خواتین بھی آتی ہوں گی, وہ تو ان کو جب آپ کہتے ہوں گے واک کریں وہ تو کہیں ڈاکٹر صاحب منہ سے اٹھا نہیں جاتا, میں کیسے واک کروں؟ ہاں جی بالکل, یہی تو بات ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو درد کے ساتھ آتے ہیں, جوڑوں اور ہڈیوں کی بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کا علاج کریں اور ساتھ ساتھ ان کو انکریج کریں کہ چاہے 10 منٹ کی واک کیوں نہ ہو, 15 منٹ کی کیوں نہ ہو, آہستہ آہستہ 25 منٹ تک لے جائیں, تو واک ضرور کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اچانک خیال آتا ہے, وہ ایک ہی دن شروع کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں یار میں زیادہ واک کر بیٹھوں, بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا ہے, شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے, تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے, ٹائم مینج کر کے چلنا چاہیے. بالکل, جیسے آپ نے شروع میں اعتدال کی بات کی تھی نا, تو یہاں پہ بھی اعتدال ہی ہوتا ہے کہ گریجولی بڑھاتے جانا چاہیے تاکہ جسم اس کا عادی ہوتا چلا جائے, اور ایک حد تک جو ہر شخص کے لیے. اچھا, کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے واک کرتا ہوں, تو میں انہیں کہتا ہوں یہ 2 گھنٹے اسراف ہو جاتا ہے. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ واک کریں, 40 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ. اس کی وجہ یہ کہ اس سے زیادہ کریں گے تو بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم شروع کر دیں گے. بالکل, آپ کی ہڈیاں اور جوڑ جو ہے وہ گھسنا شروع ہو جائیں گے. لہٰذا اعتدال ہونا چاہیے. نوجوانوں کو کیا روٹین دیکھ رہے ہیں آپ اپنی فیملی میں, اپنے ارد گرد ان کا بہیویئر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی جو ہمارا جو ہے نا نوجوان طبقہ جو اس وقت ہے اس کی پرائرٹیز فرق ہے, اور وہ ہمارے اس روٹین کو, اس زندگی کے حقائق کو سمجھتا نہیں ہے. انہوں نے راتوں کو جاگنا اور دنوں کو سونا, یہ کتابی باتیں ہیں. جی بالکل. تو اسی وجہ سے راتوں کو زیادہ جاگتے ہیں, جس وجہ سے صبح کی روٹین کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زیادہ جاگنے سے بھی ہڈیوں پہ اثر پڑتا ہے؟ نہیں, ڈائریکٹلی تو نہیں ہے, لیکن مارننگ کے جو مصروفیات انسان صحت مند مصروفیات ہیں وہ بندہ نہیں کر سکتا اگر رات میں زیادہ ٹائم جاگے گا. چلیے, یہ تو بات کلیئر ہوگی, کیونکہ جب بھی اکثر فزیو تھراپسٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار رات کو آپ صحیح نہیں سوئیں گے, 8 گھنٹے نہیں سوئیں گے تو آپ صبح صحیح کام نہیں کر سکیں گے. آپ کو نیک پین, اس کے علاوہ کمر میں, اور اس کے علاوہ بازو, یہ سارے آپ کو درد بھی ہوں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روٹین بھی ڈسٹرب ہوگی. ہم ذرا آئیں گے طیب صاحب کے پاس. طیب صاحب آپ بتائیں کیا معاملات چل رہے ہیں آج کل رپورٹنگ کے علاوہ؟ رپورٹنگ کے علاوہ آج کل تو بڑی اچھی ویسے دسمبر کی شامیں چل رہی ہیں, تو کہیں بھی بیٹھتے ہیں شام کو, اور دسمبر کی شامیں ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, کیونکہ ساؤتھ میں سردی بڑی کم ہوتی ہے, تو کوشش ہوتی ہے جتنا عرصہ رہے تو اس سے لطف. لیکن یہ بھی دیکھیں نوجوانوں کا کہ وہ اکثر پلان بناتے ہیں, اس پلان کو کمزاب نہیں کر پاتے. گیٹ ٹوگیدر کے پلان بنتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں یار یہ آپ آج کی بات یہ ہوتا ہے, موسٹلی ایسا ہوتا ہے. تو بس
یہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے اجتماعی طور کے اوپر کہ اگر کوئی ایسا پلان بنایا ہے تو اس کو ایک مشترکہ طور پہ گفت و شنید کے بعد بنایا جائے اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف جانا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدھے بندے کا پلان ہوتا ہے اور اس کو سب کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے اور باقی سارے کوئی نہ کوئی جواز پیش کر دیا, یہ چیزیں ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا یہ ایک ایشو آ جاتا ہے. لیکن سب سے بیسٹ ٹائم پارٹی کرنے کا, شاموں کو انجوائے کرنے کا, اور ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا لیٹ نائٹ, تھوڑا سا ایکٹیویٹیز کا, میرا خیال ہے دسمبر اس کے لیے سب سے بہترین ٹائم ہے. شاعر حضرات نے جو صحیح لکھا ہے دسمبر کے بارے میں, شاعری کے بارے میں خیر مجھے اتنا تو نہیں پتا, لیکن میں اس لیے یہ تھوڑا سا کہہ رہا ہوں کہ جو دسمبر کی شامیں ہیں نسبتاً لمبی ہوتی ہیں. گزشتہ سال کا دسمبر, اس سال کا دسمبر فرق دیکھا ہے آپ نے؟ ٹھنڈ تھوڑی سی کم ہے اس دفعہ ذرا نا, ورنہ پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں بہاولپور تھا تو مجھے کافی ٹریول کرنا پڑ رہا تھا ان دنوں میں, تو فوگ کی وجہ سے اور جو سموک کی وجہ سے مجھے کافی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن اس دفعہ وہ مجھے نہ فوگ نظر آ رہی ہے نہ ٹھنڈ کی وہ سینسٹیوٹی نظر آ رہی ہے, تو ابھی تک وہ ہلکے پھلکے کوٹ اور بلیزر پہنے ہوئے ہیں اور وہ سلسلہ چل رہا ہے. کیونکہ ابھی ملتان میں آج 6-7 دسمبر تو ہو گئی ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی وہ سردی نہیں ہے. وہ سردی نہیں, ابھی پسینے آ جاتے ہیں, دن میں اے سی چلانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے گاڑی کے اندر. اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کو سن فیس کرنا پڑ گیا ہے تو گاڑی میں آپ کو اے سی چلانا پڑ جاتا ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہم کہہ سکتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی جو ہم جس کو کہا جاتا ہے, ہمارے پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کا افیکٹ ہو رہا ہے یہاں پر, اس کے کچھ اثرات لگ رہے ہیں اب بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ہم روزانہ سنتے ہیں کہ بہاولپور آلودہ ترین شہروں میں معذرت کے ساتھ یہ روزانہ نیوز آتی ہے, کیونکہ یہ اسموک کی وجہ سے, اور جو ہم فصلوں کو آگ لگاتے ہیں, بٹھے جو استعمال ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے, اس وجہ سے آلودہ ترین شہر کہا جا رہا ہے. اور لاہور بھی اس میں شامل ہے, ملتان کا بھی نمبر آتا ہے, تو اس پہ ہمیں ملتان کا 5واں نمبر ہے, لاہور کا پہلا نمبر ہے, بہاولپور کا دوسرا نمبر ہے پنجاب بھر کے اندر. تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں ملتان زیادہ پاپولیٹڈ ایریا ہے, یہاں پر فیکٹری زیادہ ہے, لیکن پتہ نہیں کیسے بہاولپور آگے آ جاتا ہے. اور اس انڈیا کا بارڈر ساتھ ہے شاید انڈیا کی طرف سے, حالانکہ بیکانیر ہے اس طرف, وہ چولستان ہے, وہ کیسے آ سکتا ہے وہاں سے, لیکن پھر بھی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. آلودگی کافی زیادہ پالوشن, صرف اگر ہم بات کریں تو آلودگی کے کافی زیادہ اثرات ہیں. اس سے سانس کی بیماریاں, آنکھوں کی بیماریاں, اس کے علاوہ جو بزرگ ہمارے افراد ہیں جو دل کے امراض سے مبتلا ہیں, وہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں, وہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو لائٹ نہیں لینا, ہم لائٹ وے میں کہہ جاتے ہیں, لیکن اس کو سیریس لینا ہے. ماسک لازمی پہنے, اور جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں, اسپیشلی بچوں کا فیس کور کر کے ان کو نکالیں, کیونکہ ہم بائک پہ آگے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں اور بائک لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو بچے فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, سارا کچھ جو آلودگی ہے وہ ان کے فیس میں, ان کے منہ میں, ان کی آنکھوں میں جاری ہوتی ہے, تو یہ زیادہ خطرناک ہے. تو اس حوالے سے جو محکمہ ماحولیات بھی کہہ رہا تھا کہ اس حوالے سے ہم بٹھے بند کرنے جا رہے ہیں, اسٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں, تو کوئی لگ رہا ہے سیریس اقدام, یا یہ خالی ہوائی باتیں ہوتی ہیں, بس احکامات جاری کر دیے, عمل درآمد کچھ نہیں ہونا؟ اچھا, اس میں ہم کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ صرف ہم انتظامیہ کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں اس کی آنرشپ خود بھی لینی پڑتی ہے. آپ بھٹے بند کروا رہے ہیں, آپ اس کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر منتقل کروا رہے ہیں. محکمہ ماحولیات نے اپنا کام پورا کر دیا کہ جی ہم نے بھٹوں کو زگ زیگ کے اوپر منتقل کر دیا. اب اس زگ زیگ کو چلانا وہ تو بھٹا مالک کی ذمہ داری ہے, جو وہاں کے ملازمین ہیں ان کی ذمہ داری ہے نا. اب وہ کیا کرتے ہیں جی کہ جب انہوں نے زیادہ مال نکالنا ہوتا ہے تو وہ بھٹے کا آپ ہے نا اس کو بند کر دیتے ہیں, وہ اس کو ویسے ہی مینول چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھا جی کہ انتظامیہ کوئی بندہ آ گیا, کال جانا اسٹارٹ ہو جاتی ہے ان کو, یا کوئی میڈیا کا نمائندہ وہاں پر موقع پہ پہنچ چکا ہے, تو فوری طور پہ جو اس کا فین ہے وہ چلا دیتے ہیں, تو آپ کو صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ چمنی سے پہلے کالا دھواں نکل رہا ہے, لیکن ہم آئے تو سفید نکلنا شروع ہو گیا. تو ایک یہ بھی وجہ ہے. پھر دوسری ایک وجہ آ جاتی ہے کہ خاص طور پر ہمارے پاس موٹر وے کے اطراف کے اوپر بہت زیادہ دھان کی جو کاشت ہے وہ ہوتی ہے. بالکل. تو اس کاشت کو جب وہ برداشت کرتے ہیں, ہارویسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وہاں پہ اس کے جو منڈے بچ جاتے ہیں, ان منڈوں کو آگ لگا دی جاتی ہے. جی بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہے, چاہے وہ گندم کی کاشت ہو, پورے کھیت کو آگ لگا دیتے ہیں. اب اس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کسانوں کے ساتھ, تو کسان کہتے ہیں کہ محکمہ زراعت کہتے ہیں جی کہ اس کو ہم زمین کے اندر روٹاویٹ کریں, آپ کی زمین کی زرخیزی کا اضافہ بنے گا, جبکہ روٹاویٹ اس حساب سے اس تمام چیز کو بہتر نہیں کر پاتا. نمبر 1. نمبر 2, اس کی خصوصی مشین ملتی ہے وہ پنجاب کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے کہ اس تمام چیز کو جدید ٹیکنالوجی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, اپنی زراعت بھی ہمارے پاس نہیں ہے نا. تو جس کی وجہ سے کسان کو سب سے آسان حل کیا ملتا ہے کہ وہ ایک پرالی کو آگ لگاتا ہے, وہ سب کو لگاتا چلا جاتا ہے, اور ودن 5 منٹ وہ پورا کا پورا ایکڑ جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ روٹاویٹر چلاتا ہے, پانی لگاتا ہے, وہ اس کا کھیت تیار ہو جاتا ہے. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ زیادہ پیسے لگا کے ایک مشین کو ٹھیکے میں منگوائے اپنے پاس, اس کا انتظار کرے, اس کو کٹوائے, اس کو کوئی پروفٹ بھی نہ ہو. اس حوالے سے اسی لیے حکومت کو اس محکمہ
تمام حضرات کو اس حوالے سے چاہیے کہ کسانوں کو ایک اویئرنیس دینے کے ساتھ ساتھ ان کو وہ اکوپڈ بھی کرے، ساتھ سپورٹ کرے، تاکہ اس حوالے سے لیزر لینڈ لیبلر ان کو فراہم کر رہے ہیں، ایسی جو مشینری ہے وہ بھی ان کو آسان ایک ساتھ کے اوپر فراہم کرے، تاکہ یہ جو پرالی کو جلانے کا جو معاملہ ہے، یہ گندم کے بونڈوں کو جلانے کا جو معاملہ ہے، یہ ختم ہو سکے، تاکہ ہمارا ماحول بہتر ہو. جو ہماری جو دسمبر کی چھٹیاں ہوتی تھی یہ صحیح ٹھنڈ کی چھٹیاں ہوں، یہ انجوائے کی چھٹیاں نہ ہوں. اب چھٹیاں ہوتی ہیں، لوگ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں جی، کا موسم، اور اس کے بعد جنوری کے اندر ایسی ٹھنڈ آتی ہے، چھٹیاں دوبارہ کرنی پڑ جاتی ہیں. بالکل لاسٹ ٹائم جنوری میں جو سردی تھی، تو اس حوالے سے ناظرین ہمارے کسانوں کو اویئرنیس کے لیے محکمہ زراعت کو کام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا جو ضلعی انتظامی ہے ان کو بھی ایکٹیو ہونا ہوگا. اکثر دیکھتے ہیں کارروائیاں ہوتی ہیں، نوٹس جاری ہوتے ہیں، کچھ ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں، وہ صرف ایک ہمیں کارروائی تو نظر آتی ہے، لیکن وہ ایک لانگ ٹرم ایک پالیسی نہیں ہوتی. اس ٹائم کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پالیسی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب دسمبر کی بات ہو رہی تھی، تو آپ تو ڈاکٹر بھی رہے اور اس کے علاوہ کالج سے لے کر اس کے علاوہ ہاسپٹل اور ساری سروس، دسمبر کیسا گزرا آپ کا؟ ہمیشہ کچھ چیز دسمبر میں؟ ہاں، دسمبر میں جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ میں سب سے اچھی چیز جو سمجھتا ہوں کہ پسینے سے جان چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہاں ملتان میں رہتے ہوئے سارا جو سال ہے اس کا اکثر حصہ تو گرمی میں ہی گزرتا ہے، تو اس میں کچھ اچھے کپڑے پہننے کو اور اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہونے کو بھی موقع ملتا ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس میں شام، جیسے طیب بھائی بتا رہے تھے کہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے، تو ہم نے اپنی روٹین ایسی کر لی ہے کہ ایوننگ تھوڑی اس کا سکویز کر کے نا ٹائم نکال لیا ہے، تو اس میں ہمارا سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں زیادہ زیادہ. اچھا، دسمبر کی جس ہم بات کریں، سردی کی بات کریں، سردی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر بزرگ افراد کہتے ہیں کہ انہیں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم کے مختلف حصوں میں. اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اس کی بنیادی وجہ یہ رہتی ہے کہ جو کچھ جوڑوں کی بیماریاں ہیں ان کا تعلق موسم کے یا ٹیمپریچر کے ساتھ ہوتا ہے، جسے ہم ریومیٹزم کہتے ہیں، جسے لوگ ریوا کہتے ہوتے تھے پہلے، تو اب یہ انگلش میں جو ہے ہمارے پاس ٹرمینالوجی ریومیٹزم کی ہے. تو جو رومیٹک ڈس آرڈرز ہے، رومیٹزم کی علامات ہیں، جوڑوں کا گٹھیا ہے، یورک ایسڈ ہے، یا اولڈ ایج میں بھی ہے، بڑھاپے میں، تو جوڑوں کے اندر جو جب ٹھنڈ لگتی ہے نا اکڑاؤ پیدا ہوتا ہے. تو صبح اٹھتے ہیں پیشنٹ تو کئی دیر تک اکثر کہتے ہیں وہ ہاتھ بالکل اکڑ سا جاتا ہے پاؤں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جوڑوں کے اندر جو ہے نا جیسے کوئی چیز جم جاتی ہے نا، کوئی چیز جیسے فریز ہو جاتی ہے، اسی سے ہی اکڑاؤ پیدا ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں، اس بیماری کی ڈائگنوسس کر کے اس کا پراپر علاج، اگر رات کو دوائی کھائیے شام کو کھائیے تو یہ بہت کم اثرات باقی رہ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کوئی ایکسرسائز ہے کہ صبح کے علاوہ دن میں کئی دفعہ جوڑوں کو موو کرنا، سارے جوڑوں کو اپنے جو ہے نا اپنے رینج کے اندر چلانا، جس کے ساتھ اس کی سرکولیشن بڑھتی ہے. ان کے اندر جو فلوئڈ ہے جوائنٹ کا، جسے ہم جوڑ کا فلوئڈ جو مادہ کہتے ہیں، وہ جب موو کرتا ہے تو جوڑ کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے اور اس سے جوڑ کا کڑاؤ بھی کم ہو جاتا ہے. ناظرین، اس حوالے سے کافی زیادہ لوگ اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں کہ بالکل ہاتھ ایک بالکل اکڑ سا اس طرح ہو جاتا ہے اور کافی پین بھی ہوتا ہے. اس حوالے سے وہ سوچتے بھی آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ ایکسرسائز کرتے رہیں، روزانہ کے حساب سے آپ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں، ہلکی پھلکی ایکٹیویٹیز کریں، گھر کے کام کاج کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ واک کر لیں، تو یہ چیز کم ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنا چیک اپ بھی لازمی کرا لیں، تاکہ جو مین ریزن ہے وہ بھی سامنے آ جائے کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے اس کا خیال کرنا بھی لازمی ہی ہے. تو یہ صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے ملتان شہر کے حوالے، ملتان شہر میں اگر ہم دیکھیں بہودی ذکر یونیورسٹی کی بات کریں تو ایڈمیشنز بھی ہوئے، اور اس حوالے سے یونیورسٹی میں اب آج کل کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر ہم پورے ساؤتھ پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کا ایک واحد نظر ہوتی ہے کہ آپ بہودی ذکر یونیورسٹی، تو اب کوئی اس میں بہتری نظر آ رہی ہے؟ ہم جس طرح بار ریسرچ کے معاملات میں، اس کے علاوہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اس ٹائم سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، بے شک وہ ساؤتھ پنجاب میں ہیں، سینٹرل میں ہے یا اپر پنجاب میں ہے، تمام کے تمام آباد ہو چکے ہیں. یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. یہ پچھلے 2 سال میں ہم نے ان تمام تعلیمی اداروں کو بند دیکھا ہے، اور یونیورسٹیز میں جانا ہوتا تھا تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی قبرستان میں آ گئے، عمارتوں کے قبرستان میں آ گئے. بالکل بڑا ہی ایک وہ بیڈ سا سین، کووڈ کی وجہ سے کافی صورتحال خراب ہے. اب وہ دیکھیں ایک ایکٹیویٹیز بھی نظر آ رہی ہیں، الیکشن بھی نظر آ رہے ہیں، اساتذہ تنظیموں کے اندر، ملازمین تنظیموں کے اندر، طلبہ تنظیموں، اسٹوڈنٹس کے بھی ہوئے. اسٹوڈنٹ کے اچھا، یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ اسٹوڈنٹ یونینز ختم ہو گئی ہیں، اور اب وہ صرف برائے نام رہ گئی ہیں، اور وہ پریشر گروپس کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. اور بہادر ذکری یونیورسٹی کے اندر اس ٹائم بھی کسی زمانے میں سے 2 تنظیمیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب 6 سے زائد تنظیمیں جو ہیں وہاں پر نمودار ہو چکی ہیں. اب وہ زبان کی بنیاد پہ، اس کے علاوہ کاسٹ کی بنیاد پہ. اب دیکھیے، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی بھی ایک ایسی تنظیم کا، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن
ایک کاسٹ زبان کلچر کی بنیاد کے اوپر جو ہے آئیڈیالوجی کی بیس کے اوپر نہیں بن رہی. پہلے ہوتا تھا کہ ایک لیفٹ اور رائٹ کی آئیڈیالوجی ہوتی تھی, اس کی بیس کے اوپر تنظیم سازی ہوتی تھی اور وہاں پر اس کی باقاعدہ ان کا پروموشن بھی ہو رہی ہوتی تھی, الیکشن بھی ہو رہا ہوتا تھا. اس کے اوپر پابندی لگی کہ پراپر الیکشن نہیں ہو سکتا طلبہ تنظیموں کے اندر, لیکن اس کی موجودگی تھی, وہ ایک ریالٹی ہے, اس کو ہمیں ماننا چاہیے. لیکن اب انسانیت بھی ان تمام تر چیزوں کو استعمال کرنا شروع ہو گئی ہے کہ یار دو بڑی تنظیموں کو یہاں پہ پنپنے نہ دیں, آپ ہر کسی پارٹی کی یا ہر کسی نظریات کے حوالے سے ایک چھوٹی سی تنظیم بنا دیں تاکہ نہ ان کی میجورٹی ہوگی, نہ وہ سامنے آئیں گے, نہ وہ اپنی باتیں منوا سکیں گے. اب اسی طرح کے معاملات کو لے کے آپ دیکھیں کہ کسی زمانے میں اگر وائس چانسلر ایک سمپل آرڈر جاری کرتا تھا کہ جی جو ٹرانسپورٹ کا ریٹ ہے اس میں اضافہ ہو گیا یا فیس میں اضافہ ہو گیا ہے, اسٹوڈنٹ ایشوز پہ بات ہوتی تھی, لیکن اب وہ تو روٹین ختم ہو کچھ بھی گیا. نہیں ہے. بالکل بات ہو رہی ہے جی کہ فلانے جو ہاسٹل ہے اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے, فلانے ہاسٹل کے اوپر کس کا قبضہ ہے, اس میں ہمارے کتنے لوگ ہیں, اس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے کتنے لوگ ہیں. ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آ رہی ہے. ان تمام چیزوں میں بات ہو رہی ہے. طیب صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں آئے, اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹی کے معاملات ہیں, جو اسٹوڈنٹ یونین کا ہے, الیکشن کا ہونا کافی لازمی ہے کیونکہ اب پریشر گروپ کی صورت میں موجود ہیں. ہر کوئی اپنا ایک ونگ بناتا ہے, جتھا بناتا ہے, اس کا کوئی منشور نہیں ہوتا, اس میں کوئی ویژن نظر نہیں آتا. وہ پوری تمام اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے کام نہیں کرتا, اسے اپنے گروپ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو اسٹوڈنٹ یونین کی طرف, الیکشن کی طرف جانا کافی لازمی ہے. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے اپنا خیال کر سکتے ہیں, ہم نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی بات کی, بزرگوں کے حوالے سے بھی بات کی, اور مین چیز یہ تھی کہ آج کل جو ایک بیماری زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے ہڈیوں کے بھربھرے پن کی, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ڈاکٹر خلیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو اس میں ایج فیکٹر کا ہونا, کتنا کس ایج میں یہ زیادہ شروع ہو جاتی ہے, ہمارے اس میں خواتین اور میل کی کیا اس میں ریشو ہوتی ہے, اور اس میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50 پلس ہوتی ہے یا اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں, عام طور پر جو آسٹیوپروسس ہے نا, یہ خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ سمجھے کہ 5 گنا زیادہ ہے مردوں سے. دوسری بات یہ کہ جو ایج ہے 50 پلس میں جا کر یہ اس کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات خواتین ایسی ہیں جو کسی اور بیماری کی وجہ سے ہوں, ان کے اندر پیریڈز وغیرہ جو منتھلی حیض ہے وہ اگر 30-40 سال کی عمر میں بند ہو جائے تو ان میں یہ امکانات زیادہ جلدی بھی آ جاتے ہیں. لیکن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ 50 سال سے اوپر جتنی خواتین ہیں ان میں سے 100 میں سے 30 یا 33 کے اندر اس کا یہ بیماری موجود اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک تو جوڑوں میں ہم دیکھتے ہیں, اس میں سمجھ آتی ہے جو گھٹنے کا جوڑ ہو رہا ہے, ہاتھ میں, کلائی میں, اس میں ہم کیا کیا دیکھتے ہیں, اس میں کہاں پین سے شکار ہوتی ہے, اس میں کس طرح سے علاج, کس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ ہاں جی, یہ جو آسٹیوپروسس ہے نا جی, یہ ہڈیوں کی بیماری ہے, اور جو ہڈیوں کا جو سبسٹانس ہے, ہڈیوں کی جو کوانٹٹی ہے, اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یعنی اوپر سے اس کا خول اتنا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہڈی کا کانٹینٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو وہ جب کم ہونے سے 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی جو اسٹرینتھ نہیں رہتی نا, تو اس کے ساتھ ہڈیوں میں تھوڑا سا درد ہونے لگ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہڈیوں کی شیپ جو ہے نا وہ چینج ہونے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ ہڈیاں جلدی ٹوٹ جاتی ہیں. اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ فریجائل ہو جاتی ہیں, گویا وہ کم چوٹ کے ساتھ بھی ٹوٹ جاتی ہیں. ہم نے کئی دفعہ سنا ہے, ہم کلینکس میں دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک خاتون ہے, وہ باتھ روم جا رہی ہے, رستے میں بس نیچے گری اور ان کی کولے کھیڈی ٹوٹ گئی. تو یہی وہ پیشنٹس ہوتے ہیں. بازو کا ایشو بنتا ہے, یہ بازو گٹ کے پاس جو بہت زیادہ کامن جو انجری ہے, کمر کے موڑوں کی کامن انجری ہے. تو یہ 3 جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر یہ عمومی طور پر آسٹیوپروسس موجود ہوتی ہے. خواتین میں جو 50 سال سے اوپر یا 60 سال سے اوپر ہے, تو تھوڑی چوٹ کے ساتھ بھی ان میں انجری ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز تو ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریشو ہے 30% ہم ریشو دیکھ رہے ہیں. اب ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اس کا علاج تو ہم ڈسکس کریں گے, اس کا علاج کیا ہوتا ہے اور قابل علاج ہے بھی صحیح ہے نہیں بھی صحیح. علاج یہ قابل علاج ہے؟ ہاں جی بالکل, آسٹیوپروسس جو ہے قابل علاج ہے اور اس سے بچاؤ بھی ممکن ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ روہی کا بھی بہت شکریہ اور آپ کا بھی کہ یہ آگاہی کا پروگرام جو ہے جس کے ساتھ پبلک میں یہ بات پھیلتی ہے, پہنچتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسیجز ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس بیماری کا علاج بھی بتایا جاتا ہے اور بچاؤ ممکن. پہلے ہم علامات پہ آ جاتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کے چلتے ہیں. علامات کیسے ریزن معلوم ہوگا کہ یار یہ مجھے بیماری کا شکار ہونے لگی ہوں؟ ہمارے گھر کی جو فیمیلز ہیں یا باقی جو لوگ سن رہے ہیں, تو انہیں کیا فیل ہونا چاہیے تو وہ اس بات سے اویئر ہوں کہ یار مجھے یہ بیماری ہونے لگی تو مجھے چیک اپ کرانا چاہیے؟ ہاں, پہلی بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہڈیوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے. جیسے ہڈیاں, کمر کا درد ہے,
लगातार दर्द है। एक दिन वो जैसे महसूस करता है इंसान के जी मैंने काम ज्यादा कर लिया होगा, मैंने ज्यादा सफर कर लिया होगा, मुझे थकावट होने लग गई है, तो गोया थकावट थोड़ा जल्दी होने लग जाती है और वो पहले जितना काम नहीं कर पाते। और दूसरा ये है कि हड्डियों में लगातार दर्द है, नींद नहीं आती, करवटें बदलते जा रहे हैं और इस तरीके से जो हड्डियों के दर्द की वजह से उनके जो रूटीन है वो मुतासर हो जाती है। हिस्से में भी हो सकता है, सिर्फ एक नहीं, मतलब कि बाजू में भी हो सकता है, टांगों में भी, कमर में भी। जी बिल्कुल, हड्डियां दो किस्म की होती हैं। ठीक है। एक होती है सख्त हड्डियां, जैसे हमारी टांगों की लंबी हड्डियां, बाजुओं की हड्डियां, ये अमूमन ज्यादा सख्त होती है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस देर से होती है, ठीक हो गया, बुढ़ापन। लेकिन जो नरम हड्डी होती है, कूल्हे की हड्डियां, कमर के मोहरे जो है और इसी तरह से जो हड्डियों की जो सिरे हैं, ये थोड़े से नरम होते हैं, तो जो नरम जगह होती है वो जल्दी मुतासर हो जाती है। तो ये इसकी अलामात हैं। जब भी इस तरह की अलामात जाहिर हों तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर को चेकअप करें, क्योंकि हम अक्सर औकात इसको लाइट लेते हैं, पट्टियां बांध के उस तरह की। हाँ जी, वो गुजारा करने से हम बीमारी को लेट करते हैं। जितना उसकी तशखीस लेट होगी उतना उसका नुकसान ज्यादा हो चुका होगा। अक्सर औकात हम घर में जो तजर्बे करते रहते हैं, तो ये खुदा के लिए ना किया करें, उससे पहले चेकअप करा लिया करें, क्योंकि हम ये कई बार ये एग्जाम्पल ले चुके हैं कि आपके घर में अगर कोई चीज़ खराब होती है, टीवी की मिसाल है, वो खराब होता है तो आप एक मैकेनिक को लेके आते हैं, आप खुद तजर्बा नहीं करते कि वो आपको पता है कि वो जल जाएगा आपसे, लेकिन आप अपनी बॉडी पे तजर्बे करते रहते हैं। कभी मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं, कभी मोहल्ले वालों से सुन के बताइए फलां को हुआ था, उसने ये चीज़ इस्तेमाल की थी, तो आप भी इस्तेमाल कर लें। इसका बेहतर हल है कि आपकी बॉडी, आपने इसको लेके चलना है, लॉन्ग टर्म चलाना है, आपने इसको एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, तो डॉक्टर को चेकअप करा लें और इलाज करें, उसके बाद ठीक हो गए दोबारा से नॉर्मल लाइफ में शुरू हो जाएं। डॉक्टर साहब, इलाज की जिस तरह बात हुई, काबिल इलाज है, कितना टाइम टेकिंग ये है और इस हवाले से ख्याल इलाज के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? हाँ, इसमें यह है कि जो इसका इलाज है वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि बीमारी बहुत सालों में जाके डेवलप होती है और उसके बाद हड्डियों का जो कॉन्स्टेंट है, सब्सटेंस है, उसको बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। तो लिहाजा इसके इलाज में दो बुनियादी चीजें आ जाती हैं। नंबर एक तो ये कि हम अद्वियात जो है वो बाकायदगी से इस्तेमाल करें, क्योंकि साइंसी तहकीक से हमारे पास कुछ ऐसी अद्वियात आ गई हैं जो कि हड्डियों को बुरने से रोकती हैं। ठीक है, एक बात। ये पहले से शुरू करनी चाहिए या जब ये मसला शुरू हो जाए तब? जब ये मसला शुरू हो जाए तब, क्योंकि उससे पहले तो कुदरती तौर पर इंसानी जिसमें हार्मोन्स होते हैं जो हड्डियों को बुरने से रोकते हैं, और लगातार वर्जिश का इस्तेमाल, लगातार वर्जिश करना, जिस्मानी तौर पर वट्ठों को मजबूत करना। तो ये तहकीक जो जदीद है वो ये बताती है कि अगर आपके जिस्म के पट्टे मजबूत हैं तो आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, कमर का भी यही हाल है, बाकी बॉडी का भी। तो एक लगातार वर्जिश इसमें करना जरूरी है। और दूसरी जो बड़ी अहम चीज है वो ये है कि खाने में और चीजों में, खाने पीने में किस तरह से ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि अच्छी खुराक का होना लाजमी, लेकिन अच्छी खुराक का लोगों को मालूम नहीं है कि क्या खुराक होनी चाहिए। अच्छी खुराक से क्या, हम वो गोश्त ले आएंगे, वो कहेंगे अच्छी खुराक है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर था, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, कि खाना ही नहीं था वो। तो अच्छी खुराक इसमें क्या है? हाँ जी, बुनियादी तौर पर जो अच्छी खुराक है, जिसे मुतवाज़िन ग़िज़ा कहते हैं, उसमें क्वांटिटी भी मुनासिब होनी चाहिए। ठीक है। टाइमिंग भी, जो सुबह और शाम को 2 वक्त में खाना खाना बहुत अच्छी रूटीन है। और तीसरी बात यह कि जो उसमें कंटेंट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स या निशास्ता है, फिर उसके बाद उसमें फैट्स या चर्बी है, फिर पानी है, विटामिन है और नमकियात है। ये 6 चीजें हैं। अब इन 6 का 6 होना लाजमी है। अब ये नहीं हो सकता कि हम एक ही चीज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें और बाकी चीजों को इग्नोर कर दें, तो हमारे जिस्म में अंदर जाकर उन चीजों की कमी वाक़या हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। तो अमूमन तौर पर ये कहा जाता है कि गोश्त सबसे अच्छी ग़िज़ा है, गोश्त में तो प्रोटीन ज्यादा है, बाकी चीजें तो कम हो गई हैं। लिहाजा जो अच्छा खाना है उसमें ताज़ा फल होना चाहिए और सब्जियां भी शामिल होनी चाहिए और सलाद शामिल होना चाहिए। ये लाजमी होना चाहिए, लाजमी हिस्सा है। डाइट प्लान जिस तरह अपना बनाए सुबह की, दोपहर का और शाम का, और पूरे हफ्ते के जब आप बनाते हैं तो उसमें आप देख लें कि यार मैंने किन चीजों को कितना यूज करना है। आप हफ्ते में 4 दिन 5 दिन गोश्त बनाते रहेंगे तो लाजमी बात है आप अक्सर को वही जो सुबह बनता है वो शाम को भी यूज हो रहा होता है। हर टाइम तो आप नया नहीं बना रहे होते। मोस्टली हम घरों में ही रूटीन देखते हैं कि 2 टाइम खाना बनता है या 1 टाइम खाना बनता होगा, या फिर नाश्ता और फिर दोपहर खाना वो शाम को भी चलता है। तो इसलिए खाने को भी बैलेंस रखें। अच्छी खुराक का ये मतलब नहीं है कि आप हर वक्त गोश्त खाते रहें, फिश खाते रहें, चीज़ों को मैनेज करके चलें। सब्जियों भी खाएं, फ्रूट भी खाएं, सलाद भी खाएं, गोश्त भी खाएं। और इस हवाले से अगर आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं तो डॉक्टर से भी जरा पूछ लिया करें कि मैंने क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी। हड्डियों, साथ ही एक चीज का इजाफा करूं कि जो हड्डियों के लिहाज से मुतवाज़िन ग़िज़ा के अंदर जो अहम चीज आती है
وہ آتی ہے وٹامن ڈی اور کیلشیم. تو ہمیں ایسی خوراک لینا جس کے اندر کیلشیم پوری ہو. اور کچھ بتا دیں تاکہ جو اس میں سب سے زیادہ چیزیں ہیں دودھ اور دہی کا استعمال یا دودھ میں بنائی ہوئی چیزیں، ملک پروڈکٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان سب کے اندر کیلشیم ضروری ہوتی ہے اور یہی ہماری خوراک کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. اچھا، جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں اور وہ بھی اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں؟ جی بالکل. اسموکنگ جو ہے وہ باڈی کو متاثر کرتی ہے، خون کی گردش کو متاثر کرتی ہے. تو جو ہڈیوں کی نیوٹریشن ہے، ہڈیوں کا جو خوراک ہے، ہڈیوں کی جو صحت ہے، اس کو بھی متاثر کرتی ہے. لہذا اسموکرز میں آسٹیوپروسس کا یا ہڈیوں کے بڑبڑا پن کا امکانات زیادہ جو ہم کہتے ہیں کہ فیمیل میں زیادہ ہے لیکن میل میں اس کی ایک ریزن اسموکنگ ہے. جی ایک ریزن اسموکنگ ہے، دوسرا وہ جو سیڈنٹری لائف کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی حرکت نہیں اور ایک سلو لائف ہے اور بالکل ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان مردوں میں بھی یہ بیماری کافی کم ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آرام پسند زندگی چاہیے، آرام پسند زندگی. اور اس دن ہمارے پاس علامہ اقبال کے نواسے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کافی اچھی بات کی. ہم نے ان سے پوچھا میسج دیں. انہوں نے کہا کہ ہم ہر وقت دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہماری لائف میں آسانیاں پیدا کر. بے شک آسانیاں پیدا ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہ ہمیں سامنے مختلف چیزوں کا سامنا کرنا بھی تو ہونا چاہیے. حالات کا سامنا بھی، جسے اقبال کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو اس حوالے سے ہم آسانیوں کی دعائیں کرتے ہیں، کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں لائے، خوشیاں لائے، کامیابیاں لائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے حالات ہیں ان کو مقابلہ کرنے کے بھی ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اس کو فیس کریں اور اپنے گول کی طرف جا سکیں. ڈاکٹر صاحب جی، تو یہ جو ہم نے ڈسکس کیا اس وقت اس وقت کرنٹ سچویشن ہے ساؤتھ پنجاب کی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیشنٹ میں اویئرنیس کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ 30% تو ہے ریشو، لیکن کئی ایسے پیشنٹ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. جی، تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل، آپ کی بات صحیح ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی مختلف طریقوں سے اویئرنیس جو ہے نا اس کو بڑھائیں اپنے عوام کو. ایون پڑھے لکھے لوگ جو انتہائی تعلیمی یافتہ ہیں، یونیورسٹیوں میں کالجز میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، لیکن صحت کے معاملے میں ان کو پھر بھی ہمیں ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسموکنگ نہ کی جائے، اس کا ذہن پہ جسم پہ اثرات آتے ہیں. شوگر ہے تو اس کا بر وقت علاج کیا جائے. ہمارے کلینک میں دیگر بیماریوں کا رول کتنا ہے؟ جی دیگر بیماریوں کا بہت زیادہ رول ہے. جیسے کسی مریض کو استھما ہے یا دمہ ہے تو وہ دمہ بھی ہڈیوں کو متاثر کرتا ہے کیونکہ اس کا نظام تنفس جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے. دوسرا جو علاج ہے، جو وہ دمے کا علاج کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا الرجی کا علاج کر رہا ہوتا ہے، ان دوائیوں کے اثرات بھی ہڈیوں پہ پڑتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہڈیاں کمزور ہونے لگ جاتی ہیں. جو میڈیسن وہ یوز کر رہا ہے تو اس کا بھی افیکٹ. ہاں جی، بعض میڈیسن ایسی جس میں سب سے بڑا نام اسٹیرائڈز کا ہے. اسٹیرائڈز ایک لحاظ سے لائف سیونگ ڈرگ ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب اس کا بے دریغ استعمال کریں گے، بے جائے استعمال کریں گے تو جسم کے کئی مائنس اثرات بھی آئیں گے. تو وہاں بلڈ شوگر بڑھتی ہے تو ہڈیوں کے بڑبڑاپن بھی زیادہ ہوگا. جہاں بھی اسراف ہوگا مسئلہ آئے گا. بالکل مسئلہ آئے گا. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی بازار سے خرید کر جو اسٹیرائڈ ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں مختلف دردوں کے لیے، تو ان کی ہڈیاں گریجولی کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ کتنا خطرناک مرض ہے، اس میں پیچیدگیاں اس کے علاج میں کتنی نظر آتی ہیں؟ جس پہ ہم بات کریں جی، یہ اس لحاظ سے بہت خطرناک مرض ہے کہ یہ بالکل آہستہ آہستہ آگے چلتا ہے. ہماری زبان میں اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تقریباً 45 سے 46 سال میں شروع ہو جاتا ہے. اس میں ہم تفصیلی بات کریں گے. ناظرین، سائلنٹ کلر اس بیماری کو کہا جاتا ہے اور وہ جسم کو کھا جاتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں. ہم اس پہ بات کریں گے، بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید تفصیلی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے علاج کر سکتے ہیں اور اس میں احتیاط کے حوالے سے ہم نے بات کی. علاج کے بعد کس طرح سے اپنا خیال کرنا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ہڈیوں کے بھربھرے پن کے حوالے سے اور ریزن میں جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، ایک تو ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ، اس کے علاوہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں وہ اس کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ اسموکنگ کی طرف نہ جائیں یا کم کر دیں تاکہ وہ اس بیماری سے بچ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز لازمی ہے، ہیلتھی خوراک کا ہونا لازمی ہے. ایک ڈائٹ پلان بنائیں اور یہ ڈائٹ پلان نارمل اپنی لائف میں لے کے آ جائیں، کیونکہ ہم جب چیزوں کو غیر ضروری جو چیزیں استعمال کرتے ہیں چاہے وہ خوراک ہو چاہے اس کے علاوہ ہمارا لائف سٹائل ہو، تو وہ ہماری لائف پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور جب وہ امپیکٹ جس صورت میں ہوتا ہے
اس کے اثرات جس صورت میں نظر آتے ہیں تو ایک تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. دعا تو ہم سب کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. احتیاط پہلا سٹیپ ہوتا ہے، اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی شکار ہو جاتا ہے تو بے شک علاج کے ذریعے اس بیماری پہ ریکور ہو سکتا ہے. اور اس حوالے سے کہا بھی گیا کہ علاج تو لازمی کرنا چاہیے، لیکن پہلے اس بیماری سے بچنے کے لیے سمجھداری یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ احتیاط کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ سائلنٹ کلر ہے، یہ جسم میں ہڈیوں کو کھا جاتا ہے، تو اس سائلنٹ کلر کتنا پیچیدہ مرض ہے، اور پیچیدگیوں میں ہم بات کر رہے تھے، اس طرح سے ہم اس پہ تفصیلی ڈسکس کریں اس کو. ہاں جی بالکل صحیح کہا. تو سائلنٹ کلر اس لیے سے کہا کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ بیماری آہستہ 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 ساری ہڈیوں میں سرایت کر رہی ہوتی ہے. اور ہوتا دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو ایک پورے جسم میں یونیک فنکشن، یونیک جو خصوصیت عطا کی ہے، بڑی مختلف، کہ اس میں ہر سال ہڈیاں رینیو ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. ہر نوجوان کی عمر میں، درمیانی عمر میں، اولڈ ایج میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی بسیدہ نہیں ہونے دیا. ہمارے جسم میں ایک حصہ ہر وقت ایسا ہوتا ہے ہڈی کا جو کہ کھایا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی جگہ نیا بن رہا ہوتا ہے. تو جب یہ 50-60 سال کی عمر آتی ہے نا، تو وہ جو ہڈی کو کھانے والا عمل ہے وہ جاری رہتا ہے، کہ اس کو بھرنے کا سٹیپ وہ کم ہو جاتا ہے. اچھا. تو کیونکہ وہ جتنا گڑا اس کے اوپر ہڈی پہ بنا ہے، جتنا اس میں سوراخ ہڈی میں ہوا ہے، وہ بھرا نہیں پراپر. جب وہ پورا نہیں بھرا جاتا تو نیٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں پھر تو اب جو چیز ویٹ ہلکا. ہاں جی. اور جب کئی عرصہ گزر جائے اسی پروسیس کو ہوتے ہوئے تو ہڈی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 100 میں سے باقی 60% رہ جاتی ہے، 50% رہ جاتی ہے. تو جتنا سٹریس وہ ہڈی پہلے اٹھایا کرتی تھی، جتنا لوڈ اٹھایا کرتی تھی، اب وہ نہیں اٹھا پاتی، اور وہ جلدی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں سٹریس کا کتنا مطلب اسٹریس بھی جو ہم لوگ ہر وقت کچھ لوگ سٹریس لیتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں، ایک ہی خیال کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے. جی یقیناً. اس میں جو ذہنی دباؤ ہے یا سٹریس جو ہے، اس کے ساتھ ہمارے جسم میں کچھ ہیجان پیدا ہوتا ہے، کچھ ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں کہ جو سٹریس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی ہارمون ہڈیوں کو کھوکھلا بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور جی ایک بات آپ کو بتا دیں کہ صرف آپ کو کوئی ویٹ اٹھانا اپنے جسم میں بوجھ لادنا نہیں ہے. جب آپ سٹریس لیتے ہیں یہ بھی آپ اپنے جسم میں بوجھ لاد رہے ہیں. تو کچھ چیزوں کو کلیئر ہمیں مائنڈ میں کرنا ہوگا کہ ہم ایک بوری یا ایک 20 kg یا 30 kg یا 10 kg ویٹ اٹھاتے ہیں تو ہم کہیں گے یار کافی تھکاوٹ ہوئی ہے. سیم جب ہم سٹریس لیتے ہیں اور غیر ضروری پریشان ہوتے ہیں اور ایک ہی بات کو کئی دنوں تک سوچتے رہتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں 15 گھنٹے وہی بات ڈسکس ہو رہی ہے، اسی بات سے نکلے ہی نہیں جا رہا، تو وہ زیادہ آپ کے جسم پہ بوجھ ڈالتی ہے. اس کے بعد آپ اس جیسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو جو اس میں اسی لیے ہم اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں کہ یہ کئی سالوں میں ایسے ہڈی کو اس مقام تک لے جاتی ہے کہ تھوڑی سی چوٹ سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اس میں نوجوانوں میں بھی کیسز دیکھیں. نوجوانوں میں وہ آسٹیوپروسس اتنی اسٹیبلش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ آتی تو آہستہ آہستہ ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہارمونز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہڈی کو سنبھالتے رہتے ہیں. وہ ایج تو اس سے کافی حد تک بچت میں رہتی ہے. اگرچہ اس میں پروسیس شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب 100 میں سے 10-15% کم ہوگی تو وہ اتنی محسوس نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ یہ خاندانی بیماری سے کہہ سکتے ہیں یا اس کا خاندانی بیماری سے؟ ویسے تو اس کا تعلق عمر کے ساتھ ہے اور جینڈر کے ساتھ ہے کہ خواتین میں زیادہ ہے. خاندانوں میں کچھ خاندانوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے اندر نسبتاً بیماری کچھ حد تک زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ کلاسک ایسا نہیں ہے کہ وراثتی ہو. اب آپ نے بتایا کہ جو یہ بیماری ہے اس کا علاج تھوڑا لانگ ٹرم ہوتا ہے، کیونکہ چلانا پڑتا ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے یہ. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر میڈیسن لینا شروع کی، ہلکا سا ریلیف آیا تو اس نے محسوس کیا کہ میں ٹھیک ہوں، اس نے وہی میڈیسن چھوڑ دی. تو یہ تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے روزانہ کے حساب سے. تو اس میں علاج کے دوران کس طرح سے خیال کرنا ہے اپنا، اور علاج کے بعد ہم بعد میں تفصیلی ڈسکس کریں گے. علاج کے دوران کس طرح سے خیال کرنا ہے؟ ہاں جی. علاج اس کا تھوڑا سا لمبا ہے، اس میں حوصلے اور صبر کی ضرورت ہے. کئی امپیشنٹ آدمی ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا. تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بیماری آتی بھی آہستہ ہے اور اس کا علاج بھی کئی سالوں تک وہ ہوتا رہے گا. اس میں علاج میں نا 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اس کو مسلسل رکھنا، تسلسل رکھنا، بریک نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہڈیوں کے اوپر مسلسل اثرات آئیں. دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ یہ کیونکہ اس کا علاج پوری زندگی پر محیط ہے، آپ کی ورزش بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہڈیاں جب تھوڑا سا دباؤ لیتی ہیں تو مضبوط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم ان کو بالکل کام ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہ ویک ہو جاتی ہے. چاہے ہماری خوراک اچھی بھی ہو، ہڈی اس خوراک کو لیتی نہیں جب تک ہم اس ہڈی کو تھوڑا اسٹریس نہ دیں. ہم
ٹھیک تو ہے۔ یہ بھی تبھی واک کا نظام آیا ہے نا، تبھی یہ سیڑھیاں چڑھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خاص حد تک سیڑھیاں چڑھنا ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ اب ہڈیوں کو تھوڑا سا اسٹریس دیتے ہیں تو وہ جو خوراک ہم نے کھائی ہے اسی میں سے وہ ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ایکسرسائز جو آرام دہ لائف ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے، اور یہ ہر ایج کے لیے ہے، نوجوانوں کو بھی کرنی چاہیے، ہمارے جو بزرگ افراد ہیں ان کو بھی اپنے اس کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ورزش کرنی چاہیے۔ اتنی ورزش نہ کریں کہ ان کا بلڈ پریشر وغیرہ کا ایشو بنا ہو یا شوگر کا ایشو بنا ہے۔ اس حوالے سے اپنا خیال کرنا ہے اور اپنی فیملی کا بھی خیال کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم نے اس کو تفصیلی ڈسکس کیا کہ یہ اب علاج کے بعد ریکوری کے کتنے چانسز ہوتے ہیں اس میں؟ ہاں جی، وہ ایسا ہے کہ جو اس میں جیسے پہلے بات ہو رہی تھی تھوڑا سا بھی پیچیدگی کیا ہے، ان میں سب سے بڑی پیچیدگی جو ہے نا وہ ہڈی کا سکڑ جانا اور ہڈی کا ٹوٹ جانا ہے جب آسٹیوپروسس ہو جائے۔ تو گویا اب ہمیں دو چیزوں کا علاج کرنا ہوگا، ایک تو ہڈی ایک تو ہڈی بھربھرے پن کا علاج کرنا، اور ایک جو ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کے لیے ممکن ہے آپریٹ کرنا پڑے گا، ممکن ہے اس کے لیے ہمیں دوائیاں دینی پڑیں گی۔ تو وہ دو علاجوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے والی کا علاج کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو دو مسائل کا شکار اللہ نہ کہ شوگر کا مرض بھی ایڈ ہو جائے پھر تو ریکوری کے پروسیس زیادہ کم ہو جاتا ہے، اور ہی کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ شوگر اور اسموکنگ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ جو ریکوری ہے وہ بھی سلو ہو جاتی ہے، وہ بھی پہلے سے کم، تو علاج بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ علاج محیط ہے کئی عرصے کے اوپر، ہڈی کے جڑنے کا عمل بھی چاہیے، اتنا عرصہ لگتا ہے ہڈی کو جوڑنے میں، بالکل، تو پھر انسان نارمل لائف میں واپس آئے گا۔ تو اس لیے اس میں تسلسل ہونا چاہیے اور پورے اہتمام کے ساتھ اس کا علاج کرنا۔ اور اس میں آپ مریضوں کا بیہیویئر کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ بعض کا تو وہ برداشت کرنے والی لوگ کہتے ہیں یار بہت ہو گیا ہے، اتنی پین سے ہم گزر رہے ہیں، تو مریضوں کا بیہیویئر کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس میں جو زیادہ تر ایج ہے وہ اولڈ ایج آ جاتی ہے، اور جب ہم ان سے بڑے پیار سے تحمل سے ہم ان کی بات سنتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں نا، تو وہ ایگر ہوتے ہیں کہ میرے مسائل کا حل نکلے۔ تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ اب آپ کو یہ تو ہو گیا، اب آپ نے اپنی لائف کو اتنا واک کرنا ہے، اتنی دوائی کرنی ہے، تو وہ بہت پازیٹیو رسپانس ہمیں دیتے ہیں، بہت پازیٹیو، کیونکہ ان کی اپنی صحت کا معاملہ اب انہیں احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ ہمیں خیال کریں۔ جو لوگ واش روم جاتے ہیں اس کے علاوہ پاؤں پہ بیٹھے رہتے ہیں، انہیں اس معاملے میں کیا خیال کرنا چاہیے؟ بعض اوقات خواتین روٹی بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ اکثر بیٹھ کے اور کچن میں کے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو اس میں ڈیلی روٹین کتنی چینج کرنی چاہیے تاکہ وہ اس بات سے بچ سکیں؟ ہاں جی، اس میں ایسا ہے کہ ان کو اپنی پوزیشن چینج کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ایک ہی جگہ پہ سمٹ کر گھٹ کر بیٹھیں گے تو جو خون کی سرکولیشن ہے ہڈیوں کی پیروں کی وہ کم ہو جاتی ہے، لہذا اس کو بحال کرنے کے لیے موومنٹ کرتے رہنا چاہیے اس کے اندر، تاکہ موومنٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس بیماری سے آپ بچ سکیں۔ اور اس حوالے سے احتیاط لازمی ہے۔ احتیاط میں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے، خوراک اچھی ہونی چاہیے، سیکنڈ آپ ایکسرسائز لازمی کریں، تاکہ ایک جو ہم اپنی لائف کے ہمیں پلان بنانے چاہیے کہ یار اگر میں فرض کیا 25 میں ہوں، 30 میں ہوں، 35 میں ہوں، 40، 50 میں ہوں، تو اگلے 4 سال اگر فرض کیا میں زندہ رہتا ہوں تو میری لائف کیسی ہوگی، میری صحت کیسی ہوگی۔ آپ بے شک اپنے فائنینشیل اخراجات کو نہ دیکھیں کیونکہ اس میں آپ سٹریس میں جائیں گے جس طرح کہ حالات چل رہے ہیں، لیکن اپنی صحت کے بارے میں تو سوچ سکتے ہیں کہ میری صحت کیسی ہوگی۔ صحت آپ کی ٹھیک ہوگی تو آپ فائنینشیل کرائسس کا بھی مقابلہ کر لیں گے، آپ یہ جو مہنگائی کے حالات چل رہے ہیں اس کا بھی مقابلہ کر لیں گے۔ جب صحت ڈاؤن ہوگی تو آپ کسی چیز کو فیس نہیں کر سکتے، پھر آپ صرف سٹریس لیں گے اور پھر آپ کی صحت خراب ہوگی اور پھر آپ سب کے لیے ایک بوجھ بنتے جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنا بھی خیال کریں، اپنی فیملی کا بھی خیال کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم نے آسٹروپروسس کو بات کی ہے، تفصیلی ڈسکس کیا، ایک جو ہم لاسٹ میں ذرا جانے ہوئے جو اس میں جوڑوں کا مرض، یہ اس سے کتنا ریلیونٹ ہے، اور اگر ہڈیوں کا بھربھرا پن بھی شروع ہو جائے اور گھٹنے کا درد بھی شروع ہو جائے تو یہ کتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ بن جاتا ہے؟ ہاں، یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے، کیونکہ جب جوڑوں کا درد شروع ہوتا ہے تو ایکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے، بالکل، موومنٹ بھی کم ہو جاتی ہے، چلنا پھرنا بھی کم ہو جاتا ہے، تو گویا اس سے ہم آسٹیوپروسس کو اور زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جتنی ایکسرسائز چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی۔ بالکل۔ دوسری یہ ہے کہ جو جوڑوں کا علاج کیا جاتا ہے ان میں بعض اوقات ایسی ادویات ہوتی ہیں جن کے ساتھ پٹھوں پہ اور ہڈیوں پہ کچھ اثرات پڑتے ہیں، جیسے گنٹھیا ہے جسے ہم رومیٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں، جوڑوں کا گنٹھیا ہے، اس کے اندر کچھ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں جو دوائیاں ہڈیوں کو ویک بھی کرتی ہیں، لہذا جو ہے نا لہذا ان کے ساتھ دونوں کا اکٹھا ہو جانا جو ہے نا وہ ان کا دونوں کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، لاسٹ میں یہ پیغام دوں گا کہ اپنی زندگی میں ایک متوازن خوراک کو داخل رکھیں اور جاری رکھیں، ایک لگاتار جو ہے ورزش جاری رکھیں، اور تیسرا سب سے اہم بات یہ ہے
کہ یہ خواتین کی بیماری زیادہ کامن ہے. بچیوں کو ٹین ایج میں سے اس کا خیال کرنا شروع کرنا چاہیے. وہ دودھ کا استعمال کریں اور ایکسرسائز باقاعدہ جیسے اسکولوں میں کی جاتی ہے وہ کریں, تاکہ بڑھاپے میں جا کر ان کے کم چانسز ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمارے پروگرام میں تفصیلی ڈسکس کیا. ناظرین اس حوالے سے جس طرح آپ نے جانا کہ آپ کس طرح سے اپنا خیال کر سکتے ہیں, ہماری فیمیل کس طرح سے خیال کر سکتے ہیں, ہمارے جو بزرگ افراد ہیں, ہماری بزرگ خواتین, ان کو کس طرح سے خیال کرنا چاہیے. ڈائٹ اچھی رکھیں, ایکسرسائز کرتے رہیں جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان اسموکنگ کرتے ہیں انہیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ اپنے لائف کو متوازن بنائیں. جب بھی آپ اسراف کریں گے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. تو ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے, مختلف ہم نے بات کی کہ لائف کو کس طرح سے گزارنا چاہیے. اب ذرا ہم آئیں گے سیاسی معاملات پر اور کس طرح سے سیاسی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. دسمبر کے مہینے میں آج کل مختلف اضلاع میں الیکشن اناؤنس کیے گئے. ضمنی جو سیٹیں ہیں ان پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. جو سیٹیں خالی ہوئی تو اس حوالے سے ہم دیکھا کہ لاہور میں بھی الیکشن ہوا, اس کے بھی نتائج سامنے آئے. وہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ جو رسپانس تھا پبلک کا, جو الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ووٹنگ کاسٹ کی جو شرح تھی وہ ہمیں کافی کم دیکھی. 18% قریب ہم نے دیکھا کہ ووٹ کاسٹ ہوئے اور نون لیگ نے وہاں پر ون کیا. اب ایک اور الیکشن ہونے جا رہا ہے خانے وال میں. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما تھے نشاط احمد ڈاہا, جو کہ بعد میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس حوالے سے ان کے بیانات بھی کافی زیادہ مقبول ہوئے اور پارٹی پالیسی سے ہٹ کر وہ بیانات دیتے تھے. ان کی وفات کے بعد جو سیٹ خالی ہوئی ہے تو وہاں پر اب الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو 16 دسمبر کو الیکشن ہے, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. پاکستان تحریک انصاف بھی میدان میں ہے, پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں ہے. 3 مین جماعتیں میدان میں ہیں. اور جس طرح گلہ کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لاہور میں ہم نہیں تھے, تو نتائج دیکھ لیے کہ وہاں پر لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرنے کی شرح کافی کم ہو گئی. اب خانے وال میں کیا صورتحال ہوگی, کس طرح سے تیاریاں جاری ہیں, الیکشن کی کیا گہما گہمی ہے, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں, رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف ملک احمد عاصم ڈیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاصم ڈیر صاحب آپ کو خوش آمدید. امید آپ خیریت سے ہوں گے. سیاسی مصروفیات سے ٹائم نکال کے آئے, آپ کا شکریہ. ان کے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں, ہمارے سینئر صحافی ہیں جنید انور صاحب. جنید انور آپ کو خوش آمدید. آپ بھی مسلسل الیکشن کو کور کر رہے ہیں, ہم آپ کی بھی مصروفیات دیکھ رہے ہیں. اس پہ ذرا جانیں گے آپ سے کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. پہلے ذرا ہم آتے ہیں عاصم ڈیر صاحب کے پاس. عاصم صاحب بتائیے گا الیکشن کی کیا صورتحال ہے. پی پی 206 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, کیا ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں اس وقت, کمپین کی کیا صورتحال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے اپنے خیالات کا ایک اظہار کا موقع دیا. یہ سیٹ 23 اکتوبر کو نشاط احمد خان ڈاہا صاحب جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے, ان کی وفات کے بعد خالی ہوئی. اور ہم اس وقت الیکشن میں ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے نورین نشاط خان ڈاہا میری بہن ہے, وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. اور میرے خیال کے مطابق گو ہم نے کمپین لیٹ شروع کی کہ ہم اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے نشاط خان کے وفات کی وجہ سے. وفات کے بعد جو جیسے حالات ہوتے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور ہمارے مخالفین تو تقریباً 2-3 ماہ سے شروع وہ 2-3 ماہ سے شروع تھے. تو وہ ہم لیٹ شروع ہوئے, لیکن اب الحمدللہ مجھے اللہ کی ذات سے بہت توقع ہے. اور ہم جو بات میں کہہ رہا ہوں, ہماری کیمپین بہت اچھی جا رہی ہے اور ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. پبلک کا رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ میں وہی عرض کروں نا, پبلک کا رسپانس. ایک تو نشاط خان صاحب نے اس حلقے میں صرف یہ پی پی 206 اور اس کے اوپر میرے خیال ہے NA 151 ہے. NA 151 سے کسی قسم کی کنٹریبیوشن وہ محمد خان ڈاہا صاحب MNA, ان کی کنٹریبیوشن ترقیاتی کاموں میں یا لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کبھی نہیں رہی. ہم نے یہ دیکھا کہ نشاط احمد خان ڈاہا صاحب
سی ایم سے بھی ملے اپنے علاقے کے لیے کہ ہمارے ضلع میں کام ہونے چاہیے, میرے حلقے میں کام ہونے چاہیے, تو میرے کافی زیادہ وہ سنسیئر تھے اس معاملے میں کہ لوگوں کے کام ہونے چاہیے. انہیں اپنے علاقے خانوال سے بہت محبت تھی. انہوں نے سی ایم سے بالکل ملاقات کی اور انہوں نے سی ایم سے فنڈز مانگے, اور میں سمجھتا ہوں حالانکہ تنقید بھی کافی ہوئی کہ پارٹی سے ہٹ کے وہ جا رہے ہیں. وہ ان کا اپنا ایک موقف تھا اور میں سمجھتا ہوں وہ اپنے موقف پہ ٹھیک تھے. تو میں ابھی اس سائڈ پہ نہیں جا رہا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے سی ایم سے فنڈز لیے. ان کے بہت سارے فنڈز ابھی پائپ لائن میں موجود ہیں. اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک پرانا تعلق تھا سی ایم کے ساتھ, عثمان بزدار صاحب کے ساتھ, ان کے والد صاحب کے ساتھ. عثمان بزدار نے ان کے والد صاحب کے ساتھ ان کا بہت پرانا دوستانہ تھا, نشاط خان صاحب کا. تو اس بنا پہ وہ چاچا بھتیجے کے آپس میں وہ رشتہ تھا اور وہ چاچا بلاتے تھے. اب جب نشاط خان صاحب فوت ہوئے تو بزدار صاحب فاتح کے لیے آئے, چاچی کو ملے, میں بھی بیچ میں موجود تھا. فاتح خانی کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو ان کے پائپ لائن میں فنڈز ہیں وہ اربوں روپے میں ہیں, اور وہ انہوں نے پھر بعد میں ہمیں یہ بھی کہا کہ اگر نورین نشاط الیکشن لڑیں. سی ایم نے خود پیشکش کی کہ ہماری پی ٹی آئی سے آئیں. جی انہوں نے کہا جی آپ یہاں پہ ہماری طرف سے الیکشن لڑیں, ہم نے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لڑنے سے ہم الیکشن جیت جائیں گے. تو اس وقت حالانکہ نورین نشاط کی ذاتی خواہش نہیں تھی الیکشن لڑنے کی, وہ ایک گھریلو اور مذہبی رجحان والی خاتون ہے, اور وہ ان کی خواہش تھی مسعود مجید خان, نشاط خان صاحب کے بھانجے. تو وہ نورین نشاط کا بھی ماں کہتے ہیں مسعود مجید خان. مسعود مجید خان لڑے. مسعود مجید خان خود بھی لڑنا چاہتے تھے, لیکن جب پارٹی نے کہا کہ آپ ہماری طرف سے لڑیں تو مسعود مجید خان نے بہت بڑا دل کیا, ان کا میری ماں لڑ رہی ہے تو میں لڑ رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم مل کے سارے چل رہے ہیں. اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ ڈاہا برادری نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نورین نشاط خان کو ووٹ دیں گے. آپ اس لیے پورزم ہیں کہ الیکشن کے جو رزلٹ آئیں گے لوگوں میں نے آپ کو عرض کیا کہ نشاط خان صاحب نے اس حلقے میں, اس علاقے میں نشاط خان صاحب نے بہت کام کیے. وہ 3 دفعہ بلدیہ کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور 3 دفعہ ایم پی اے بھی رہے ہیں. تو ان کا لوگوں کے ساتھ لائف گزری ہے وہاں پر, لوگوں کے ان کا رابطہ لوگوں کے ساتھ تھا, اور لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ انتہائی پیار سے ان کا نام لیتے ہیں. ان کے مخالف بھی ان کا کوئی بری بات نہیں کہتے. لیکن ہم نے ضمنی الیکشن کے جو نتائج ماضی میں دیکھے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو, اور اس لیے وہ بیک فٹ پہ رہی, وہ مقابلے اس طرح ون نہیں کر سکی جس طرح پہلے ہونی چاہیے تھی, جس طرح پارٹی الیکشن میں ہوتی ہے, حکومت میں ہوتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں سابقہ ضمنی الیکشن کا اثر یہاں پہ نظر نہیں آئے گا, ریپیٹ نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہر علاقے کے اپنے حالات ہوتے ہیں, اپنے ان کے لوگوں کے اپنے خیالات ہوتے ہیں, اپنے حالات ہوتے ہیں. اب آپ جو لاہور کا الیکشن ہوا ہے, جو مس ہیپ ہوا کہ اس کا پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکی, چیمہ صاحب کے کاغذات بھی مستقبل اسی وجہ سے نہیں لڑ سکی, تو اب اس کو اس تناظر میں مت دیکھیں. یہاں پہ حالات ڈفرینٹ ہیں, اور یہاں پہ جو شخصیت جس کی بیوہ یا جس کی گھر والے لڑ رہے ہیں وہ خود پبلک میں اس کا انتہائی لوگ بہت پیار کرتے ہیں. میں نے دیکھا, دیکھیں میرا ایک ایکسپیرئنس ہے, جب آپ کسی پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں نا, میں بھی 87 سے پالیٹکس کر رہا ہوں, جب آپ کسی پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں نا تو جو بندہ باہر نکل رہا ہوتا ہے آپ اسے کہتے ہیں السلام علیکم. بالکل. تو جو بندہ آپ کو ووٹ دے کے نکلا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم, آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرے گا اور کہے گا جی ووٹ ڈال کے آؤں, اور جو نہیں ہوگا نا وہ ہاتھ ملائے گا لیکن وہ منہ اس طرف کر لے گا وہ آپ سے. تو میں اب لوگوں کی آنکھوں میں محبت دیکھ رہا ہوں. اعتماد کریں گے اس الیکشن میں, بالکل اعتماد کر رہے ہیں لوگ اعتماد کریں گے. ہم اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ جنید احمد موجود ہیں,
جنہیں الیکشن جو تیاریاں چل رہی ہیں، کمپین چل رہی ہے، اس کو کور کر رہے ہیں. اب 3 مین جماعتیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف پہ ایک مہنگائی کی وجہ سے بھی ان لوگوں کا رسپانس آتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں PP 206 میں الیکشن کمپین باقی جماعتوں کی کیسی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی کیسی جا رہی ہے؟ بہت شکریہ بلال آپ کا. عاصم ڈیڑھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ PP 206 کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں. نورین نشاد ڈار کے بھائی بھی ہیں مگر بظاہر یہی الیکشن لڑ رہے ہیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے. اس ٹائم جو 3 بڑی جماعتیں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی تو مد مقابلہ وہیں تحریک لبیک بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ وہ واپس آیا، ان کے لیے بھی ایک پہلا الیکشن اور ٹیسٹ کیس ہے. اور ان کے جو امیدوار ہیں شیخ اکمل، وہ خانواز شہر سے ان کا تعلق ہے، وہ ایک اچھا ووٹ لے جائیں گے. نون لیگ کا بھی ویسے کہا جاتا ہے کہ شہر کی جماعت کہا جاتا تھا نون لیگ کو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نون لیگ کے جو رانا صاحب ہیں اور شیخ اکمل کے درمیان اصل جو میچ ہوگا شہر کی نشست پر، کیونکہ شہر میں ہمیں تحریک لیڈ لینی شہر کا جو ہلکے پولنگ اسٹیشن ہے نا، وہاں پر نون لیگ کی پوزیشن بہتر نظر آتی ہے بنسبت تحریک انصاف کے. مگر تحریک انصاف کا پلڑا ابھی تک سب سے زیادہ بھاری اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ سب سے بڑی چیز کہ نشاط خان ڈاہا کو خانوال کی جو سیاست ہے وہ ایک باقی ملتان شہر سے اور باقی جنوبی پنجاب سے مختلف دکھائی اس لیے دیتی ہے کہ وہاں پر گروپس ہیں. اور برادری کا سب سے بڑا برادری کا، ہاں جی، ڈاہا برادری خانوال کی ایک مضبوط برادری سمجھی جاتی ہے. بلا شبہ 5 سے 6 ہزار ووٹ ڈاہا برادری کا ہے، مگر ایک اثر و رسوخ جو ہے وہ ڈاہا برادری زیادہ رکھتی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خانوال کی سیاست کے اندر حراج گروپ بڑی اہمیت رکھتا ہے اور حراج گروپ جو ہے وہ نورین نشاد ڈاہا کے لیے ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہا ہے. سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے یہ. دوسری حکومت تحریک انصاف کی ہے، یہ بھی اثر رکھتا ہے. اور وہ نشاد خان ڈاہا کا جو وزیر اعلیٰ سے جو تعلقات تھے اور کروڑوں کے فنڈز خانوال پہ لگے بھی، ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے علاقے تھے جہاں پر ہم گئے، لوگوں نے کہا جی نشاد خان ڈاہا کی وجہ سے ہمارے علاقے میں سڑک آئی ہے، گیس آئی ہے، بجلی آئی ہے. تو ان کا بھی ایک اپنا. پھر نورین نشاد ڈاہا خود پہلی دفعہ سیاست میں آ رہی ہیں اور پہلا ان کا الیکشن ہے، ایک مذہبی خاتون ہے، تو لوگ اس لیے بھی ان کو ووٹ کریں گے. ہاں اگر تحریک انصاف کے لیے اگر مسئلہ ہو، میں نے جیسے بتایا کہ حراج گروپ، نشاد ڈاہا گروپ، حکومت، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ ڈیڑھ برادری بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ڈیڑھ برادری ملتان سے الیکشن لڑتی ہے مگر ملتان میں کبھی اکٹھی نہیں ہوئی، مگر خانوال میں ہمیں اکٹھے دکھائی دیتے ہیں. احمد حسین ڈیڑھ صاحب ہو، عاصم ڈیڑھ صاحب ہو، نور حسین ڈیڑھ صاحب ہو، تینوں بھائی جو ہے ملتان میں اختلاف ہے مگر خانوال میں جو ہے وہ ہمیں سب ایک پہلے الیکشن نظر آتے ہیں. تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ. ہاں اگر تحریک انصاف کے لیے اگر مائنس پوائنٹ کی بات کی جائے تو مہنگائی سب سے بڑا تحریک انصاف گلا کرتے ہیں اور یہ ان کے لیے ایک مائنس فیڈ ہے. اچھا سب سے بڑی ایک مزے کی بات یہ ہے، ڈیڑھ صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے، آپ کو خانوال میں نورین نشاد ڈاہا جو ہے نشاد خان ڈاہا کے نام سے الیکشن لڑ رہی ہیں. ان کے پینافلیکس پہ بیشتر اکثریتی پینافلیکس پہ آپ کو عمران خان کی تصویر نظر نہیں آئے گی. یہ اس بات کا ایک بڑا ہی وہ کھلے عام ریزن جانیں گے، ریزن ڈیڑھ صاحب اس کی بتائیں گے کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے. اب مسلم لیگ نون کی جہاں تک بات کی جائے، ان کے جو مریم نظر آ رہی ہے، شہباز شریف وہاں پر تو سارے مریم بھی نظر آتی ہیں پینافلیکس پہ، شہباز شریف بھی، نواز شریف بھی، رانا ثناء اللہ بھی نظر آتے ہیں اور ہماری ملتان کی قیادت جو ہے وہ بھی وہاں نظر آتی ہے. ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے دوست بھی سن رہے ہوں گے، ان کے پاس شاید خانوال میں کیمپین کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں. وہ ملتان سے نون لیگ کافی جہانیہ میں کافی موجود ہے مگر بیشتر جو ان کی کیمپین کے لیے جاتے ہیں تو ملتان سے لوگ جاتے ہیں. ہم کل بھی ان کے کیمپ پر موجود تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ ملتان سے سعد کاجو صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں، چودھری عبد الوحید صاحب گئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آصف رفیق رضوانہ صاحب گئے ہوئے ہیں، عثمان خان بابر صاحب گئے. یہ جو لوگ ہیں طارق رشید صاحب اس لیے نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ بیمار ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے اور ان کے بچے وہاں پر خانوال میں کیمپین ان کی جگہ کر رہے ہیں. نون لیگ کی کمپین جس طرح جاری ہے، ہم ذرا آئیں گے عاصم ڈیر صاحب. عاصم ڈیر صاحب الیکشن کمپین جس طرح جنید بتا رہے ہیں، پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا نشان عمران خان کی تصاویر کم نظر آ رہی ہیں. اس کی بیسک ریزن آپ کہیں کہ نشاط احمد ڈاہا کے نام پر ووٹ ملنا ہے اس وجہ سے؟ نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ نشاط خان ڈاہا ایک وہاں پہ ایک طاقت رکھتے تھے. اگر نشاط خان ڈاہا اور ایک ان کا بڑا سالڈ گروپ تھا اور ابھی ہے. نشاط خان ڈاہا نے جب اتحاد کیا حراجوں کے ساتھ تو حراج ایم این اے بنے یا
چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے حاجی عرفان خان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا تو حاجی عرفان خان نشاط خان ڈار کا گروپ موجود تھا, موجود ہے. اب یہ ہے کہ وہ یہ الیکشن میں اکیلا یا کوئی ہم جو گھر والے ہیں ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے, یہ دوستوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے. اچھا, بعض دوست جو گروپ کے ہیں انہوں نے جب اشتہار چھپوائے تو انہوں نے اپنے فوٹو لگوائے اور انہوں نے وہ پارٹی بیس سے ہٹ کے تھے. انہوں نے عمران خان لیکن نشان تو بلے کا ہے, نشان تو عمران خان کا ہے, وہ فرق نہیں پڑتا. انہوں نے اگر فوٹو نہیں لگائے جو جن لوگوں نے اشتہار اپنے چھپا, آپ لوگ جو کمپلین کر رہے ہیں وہ تو عمران ہمارے لگے ہوئے. اور اس وجہ سے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے جو گروپ کے لوگوں نے لگوائے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے ان کی مرضی. اچھا, نون لیگ سے اب پہلے نون لیگ کے نشان پر ووٹ الیکشن ہوا, اب پی ٹی آئی کے الیکشن کے نشان پر آپ لوگ الیکشن میں جا رہے ہیں نشاط خان ڈار کی وفات کے بعد. تو ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کو قائل کرنا کتنا مشکل تھا یا وہ آسانی سے قائل ہو گئے اس بات میں؟ نہیں, ان کا گروپ جو تھا وہ نشاط خان کا گروپ تھا, وہ پارٹی سے ہٹ کے ان کے ساتھ تھے, تو اس لیے ہمیں کوئی وہ پرابلم نہیں ہوا. جو نون کے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر نشاط خان اپنے گروپ کے ساتھ جب ہراجوں کو انہوں نے سپورٹ کیا اور ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا تو وہ ایم این اے بنے. ٹھیک ہے. اور میں یہ خانوال میں 3 گروپس ہیں, حاجی عرفان خان گروپ, نشاط خان گروپ اور ہراج گروپ. بالکل. اس وقت پوزیشن یہ ہے, میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ پوزیشن یہ ہے نشاط گروپ اور ہراج گروپ اکٹھے ہیں. دونوں بھائی سردار احمد یار, سردار حامد یار اور کھگا صاحب, کرنل عابد کھگا صاحب, ماہر عمران طول صاحب, یہ سارے انشاءاللہ تعالی یہ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں اور بی بی کی کمپین کر رہے ہیں. اور آپ اس پرعزم ہیں کہ ان ساری اس کی وجہ سے الیکشن بہتر نظر آئے گا, نتائج جو پی ٹی آئی کے حق میں نظر آئیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ 16 دسمبر کی شام کو یہ بلہ کا نشان جیتے گا اور محترمہ نورین نشاط صاحبہ جیتے گا. 16 دسمبر کو کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ون کرے گی. آپ دیکھ لیجیے کہ الیکشن کے دن کیا نتائج سامنے آتے ہیں, اور اس حوالے سے کافی عرصے بعد سعود منجا میں دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور اس حوالے سے پارٹی پوزیشن بھی آپ کے سامنے ہے. 3 مختلف پارٹیز ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو ایڈوانٹیج اس لیے ہے کہ وہ مختلف جو گروپس کی حمایت ہے وہ حاصل کر چکی ہے. نون لیگ بھی, اور اس حوالے سے نون لیگ کا یہ پہلے سیٹ رہ چکی ہے, نون لیگ کے نشان پر وہ ون کر چکے ہیں, تو نون لیگ بھی اس حوالے سے کافی زیادہ پرعزم ہوگی. جمہوریت پاکستان پیپل پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسری جماعت بن پائے گی پاکستان پیپل پارٹی سلیکشن میں, یا زیادہ کمپین وہاں نظر نہیں آ رہی؟ پیپلز پارٹی جو ہے جس طرح انہوں نے لاہور میں الیکشن لڑا اسی طریقے سے خانوال میں لاہور میں تو کافی اچھا الیکشن ہوا, انہیں اچھا ووٹ بینک ملا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر تحریک انصاف بھی موجود نہیں تھے. الیکشن ہمیشہ 2 گروپس کے درمیان. نے کافی مزے کی بات کی کہ پہلا الیکشن ہوا ہے کہ ہارنے والی جماعت بھی خوش ہے, جیتنے والی اس نے حصہ نہیں لیا وہ بھی خوش ہے. اچھا, اس میں یہ ہے نا کہ الیکشن جو ہوتا ہے ہمیشہ گروپس کے درمیان اور شخصیات کے درمیان لڑا جاتا ہے. لاہور میں یہ تھا کہ اینٹی نون لیگ ووٹ جتنا بھی تھا وہ پیپلز پارٹی نے ایک اچھا ووٹ حاصل کیا, اور اس لیے ان کی ایک اچھی وہاں سے ووٹ بینک ان کو وہاں سے ملا. میں خانوال کے اندر چونکہ تحریک انصاف بھی موجود ہے, تحریک لبیک بھی موجود ہے, مسلم لیگ نون بھی موجود ہے, اور پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. یہاں پر تمام آزاد امیدوار ہیں, مگر آزاد امیدوار کوئی 400 500 200 اسی رینج میں ہے, میکسیمم 400-500 والے ہیں آزاد میں. مگر یہ پیپلز پارٹی کی جتنی ان کا تشہیری مواد ہے وہ جو ہے اس کے اوپر خانوال میں وہ ایک اچھے طریقے سے میں خرچ کیا ہوا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کی جتنی لیڈرشپ ہے جس میں خواجہ رضوان عالم ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ سابق گورنر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی موجود ہیں. ملتان سے جو ان کی ٹیم ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے. پھر ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ملتان سے گئے ہوئے خانوال میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے جس میں زرداری صاحب اور دیگر قائدین جو ہے وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر ان سے رپورٹ لے رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب بھی کافی ایکٹیو تھے, اور ہم نے دیکھا کہ لاہور کے نتائج کے بعد پیپل پارٹی لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ سے پنجاب کی جماعت بننے کے لیے پرعزم ہے, اور بیانات بھی چل رہے تھے. پیپلز پارٹی کی جو اس ٹائم وہ ہے ان کی یہ ہے کہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے ان کا جو مقابلہ 3 نمبر یا 4 نمبر پر ہے,
وہ اس پوزیشن میں ہے. وہاں ان کی خواہش ہے کہ برادری میں سپورٹ نہیں ہے. ان کے وہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی تک کسی میجر برادری نے تو شمولیت نہیں کی. برادریوں کا رجحان جو ہے وہ دو جماعتوں کی طرف ہے, وہ تحریک انصاف ہو اور مسلم لیگ نون ہو. آپ نے کہا کہ تحریک لبیک ٹف ٹائم دے گی نون لیگ کو شہر میں. اگر ہم آ جاتے ہیں دیہی ایریا میں اس سائڈ پہ, تو وہاں پر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پر نون لیگ کی کیا صورتحال ہے, پاکستان تحریک انصاف کی کیا صورتحال ہے, باقی جماعتوں کی کیا صورتحال ہے؟ اچھا بلال, اس میں یہ ہے کہ یہ ٹوٹل جو PP 206 حلقہ ہے یہ مکمل شہری آبادی پر منحصر ہے. اچھا, شہر کے اندر بھی ایک جو اراؤنڈ شہر جس کا غلہ منڈی ہے خانیوال کی, اور خانیوال کے جو بازار ہیں اس کو ہم شہری حلقہ کنسیڈر کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر زیادہ تر قریشی برادری موجود ہے, شیخ برادری موجود ہے, رانا برادری موجود ہے, جن کی زبان ایک ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے ذرا فیوریٹ حلقہ ہے. رانا سلیم کی بھی زبان وہ ایک ہے, اور شیخ اکمل جو تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ ہیں شیخ برادری کی بنیاد پر زبان جو ان کا اس لیے اصل رسوخ بھی, اور ان کے گھر بھی وہیں پر موجود ہے. تو یقینی طور پر تحریک لبیک جہاں پر مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا ووٹ ان کا خراب کرے گی, وہیں پر تحریک انصاف کے لیے بھی یہ ایک اچھی بات نہیں, اور ان کے لیے بھی خطرے کی بات ہی ہے کہ وہاں پر وہ تحریک انصاف کا بھی ووٹ جو ہے وہ تحریک لبیک جو ہے متاثر کرتا رہی ہے. مگر چونکہ تحریک لبیک کا جو کینڈیڈیٹ ہے شیخ اکمل وہ شہری حلقے سے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رانا سلیم جو ہے ان کا بھی زیادہ دار و مدار اسی پر ہے. تحریک لبیک کے شیخ اکمل ذاتی حیثیت میں اور اپنی برادری کی حیثیت سے رانا سلیم کو متاثر کرتے ہوئے ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ کتنی یونین کونسلز اس میں ہیں, اور اس میں کس طرح سے یونین کونسلز کی کس حد تک پلاننگ کی گئی ہے, اور کہاں سے کیا کیا امید ہے, اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین, جس طرح ہم ڈسکس کر رہے ہیں PP 206 کا جو ضمنی الیکشن ہونا ہے اس حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے جانا کہ کس طرح سے پارٹی پوزیشن کیا ہے, اور اس حوالے سے شہر کا ایریا ہے, اس کے علاوہ جو دیگر ایریا ہے تو اس میں کس طرح کا رجحان نظر آ رہا ہے. ضمنی الیکشن میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک جنرل الیکشن کا ماحول ہوتا ہے, پورے ملک کی فضا سیاسی بنی ہوتی ہے. ضمنی الیکشن میں ایک ہی حلقے میں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, اس میں پھر مختلف گروپس انوالو ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کینڈیڈیٹس اور ورکر اور ووٹرز, اور یہ سارا کچھ اس حلقے میں گہما گہمی نظر آتی ہے. تو ہم اس پہ مزید بات کریں گے. عاصم ڈھیر صاحب, شہر کی صورتحال میں بات ہو رہی ہے, شہر میں اب دو برادریوں کی زیادہ بات ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف شہر میں کیا پوزیشن رکھتی ہے؟ 6 یوسیز شہر کی ہیں, تو وہاں سے لیڈ لینا بھی لازمی بات ہے, ایک معنی خیز ہوگا. تو وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے بھائی جنید نے جو بات کہی ان کی اپنی رائے تھی, میں اپنی رائے دینا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نشاط خان دہا خانیوال بلدیہ کے 3 دفعہ چیئرمین تھے, اور 3 ہی دفعہ MP بھی رہے. تو جب ایک بندہ مسلسل ایک علاقے سے جیت رہا ہو مسلسل, تو کیا اس کی گروپنگ نہیں ہوگی؟ انہوں نے صرف 2 برادریوں پہ بات کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نشاط خان کا اپنا گروپ خانیوال شہر میں ہے, اور وہ تو یقیناً ہوگا نہیں ہے, اور وہ اسٹرانگ گروپ ہے. اور دوسرا جو ہمارے ساتھ معاونت میں ہے, وہاں پہ جو دوسرے گروپ حراج گروپ وہ بھی وہاں پہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے مل جائے نا تو انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پہ ایک طاقت رکھتے ہیں. ویسے اندازہ تو ہوتا ہے کہ یار سابقہ الیکشن میں ہمیں اتنی لیڈ ملی تھی, فلاں یوسی سے ہمیں اتنے الیکشن ووٹ ملے تھے, تو اس بار کیا پلاننگ اب تک ہو چکی ہے کہ یار فلاں یوسیز میں جہاں ٹف ٹائم ملا تھا وہاں کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے؟ پلاننگ ہو رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ہم باقی 1-2 جگہ ہماری تھیں کمزور, جیسے شہر تھا, ٹھیک ہے, آج سے 10-12 دن پہلے بالکل ہم کمزور تھے, ہم نہیں انٹر ہوئے تھے. اب ہم اس میں انٹر ہو رہے ہیں, ہمارے جلسے بھی ہو رہے ہیں, اور جلسے کسی بھی اور لیڈر سے زیادہ بڑے ہو رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا ایک فیکٹر میں آپ کو بتاؤں جس کو ہم سارے مس کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ خانیوال شہر میں, پورے خانیوال ضلع میں کبھی کوئی خاتون MP یا MLA ڈسکس کرنا تھا آپ سے اچھا کہ کتنا اس میں افیکٹ ہوگا خاتون کی انٹری سے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں چاندی سیٹیں جن پر خواتین ڈائریکٹ الیکشن میں آتی ہیں, چاہے ہم نے ڈی جی خان میں مقابلہ دیکھا, اس کے علاوہ ہم جہاں پر دیکھ رہے ہیں خانیوال میں دیکھ رہے ہیں, تو یہ کتنا افیکٹ ڈالے گا؟ ووٹ جو خواتین کی ووٹنگ کی کاسٹ ہے اس میں شرح میں کتنا اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ, اور رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ
خانوال میں جو میں نے کہا عرض کیا نا کہ سب سے پہلے خانوال کے پورے ایریے میں پہلی دفعہ خاتون لڑ رہی ہے الیکشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی ہم جب خانوال شہر میں حلقوں میں گئے، ہم نے 1-2 جلسے کیے، خواتین اسپیشلی آ کے ملتی رہی ہیں کینڈیڈیٹ کو. یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو صرف نورین نشاط کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. وہ خواتین آ کے ملتی رہی ہیں، خواتین دروازے کھول کے کہتی تھی کہ ایک دفعہ ہمارے گھر اندر تو آ جاؤ. یہ جوش و جذبہ خواتین میں موجود ہے. خواتین کو پتا ہے کہ ہم خاتون کے ساتھ سکون سے بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ خواتین کو لگے کہ ان کی نمائندہ آ رہی ہے. ایگزیکٹلی یہ فیکٹر ابھی یہ اتنا انتہائی اہم فیکٹر ہے. آپ جب ریزلٹ نکالیں گے نا، اٹھائیں گے، لیڈیز پولنگ اسٹیشن پہ نورین نشاط سب سے آگے ہوگی، وہ چاہے کوئی بھی حلقہ ہو. میں ابھی تو کمپین چل رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک ہمارا حلقہ تھا، ہم 1-2 دن سے وہاں بھی شروع کیا مانی سیال کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کچھ مطالبات تھے، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں. مانی سیال میں رات بھی میں وہیں تھا، میں پرسوں رات بھی وہیں تھا. میں وہاں گھوما پھرا ہوں. وہاں ہم لیٹ گئے ہیں لیکن ہم موجود ہیں. پی ٹی آئی موجود ہے، آپ آلریڈی موجود ہے. اسٹیشن سے بھی آپ کچھ نہ کچھ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم وہاں پہ اس وقت برابر ہیں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہاں سے بھی جیتیں گے. اس حوالے سے کہا جا رہا ہے یقیناً جو الیکشن ہوتا ہے پورا اس کو ایک پلاننگ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ایک پولنگ اسٹیشن اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پولنگ اسٹیشن میں مردوں کا پولنگ اسٹیشن، خواتین کا پولنگ اسٹیشن، شہر کے ایریا، برادری، اور یہ آخری ٹائم تک یہ جو ہوتا ہے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے. اور کچھ امیدوار ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ پہلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، اور جو زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ آخری ٹائم تک ان رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے جو ووٹ لیڈ زیادہ ہونی ہے اس لیڈ کو کام کیا جائے، وہاں پر اپنے ووٹ زیادہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو برادری کا فیکٹر ہے، اس کے علاوہ پارٹی کا ووٹ ہے، اس کے علاوہ اپنی جو ذات کا جو اثر رسوخ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور مختلف جو ہمارے یہاں ایک سیاسی کلچر ہے اس کی وجہ سے بھی ووٹ بینک میں اضافہ نظر آتا ہے. جنید، جس طرح ڈھیر صاحب نے بات کی کہ شہر کے ایریا میں اس حوالے سے وہ اب ان ہو چکے ہیں اور صورتحال ان کے حق میں ہے. اب یہ تو 16 دسمبر کو واضح ہو جائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اس حوالے سے ہم نے اس کی بات کی، پیپل پارٹی کی بھی بات کی، لیبیک کی بھی بات کی، پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ، مہنگائی کا فیکٹر بھی ایڈ ہو گیا. اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ چنبے ہم سرکاری مشینری کا بھی استعمال دیکھتے ہیں، تو وہ ابھی تک کسی پارٹی کے جہاں سے الزامات شروع نہیں ہوئے، ابھی صحیح جا رہے ہیں؟ بلال، الزامات تو لگائے گئے ہیں تحریک انصاف پر. پیپلز پارٹی کی جانب سے باقاعدہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تحریک انصاف کو ڈپٹی کمشنر ہوں، اور جو مسعود مجید ڈھا ہیں خود وہ چیئرمین بلدیہ ہیں، اور ان کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے کہ فنڈز اور یہ اور وہ، مگر بلدیہ کے کہیں پر فنڈ آئے تو نہیں، مگر ان کے بھی الزامات یہ لگائے گئے. مگر ہم نے جو بظاہر دیکھا ہے کہ تحریک انصاف یقینی طور پہ حکومت میں حصہ ہے، مگر تحریک انصاف کہیں ٹرانسفر، کہیں اپنا اس کے ساتھ ساتھ کچھ سڑکوں کا جال کوئی الیکشن کے دوران بچھا رہی ہو، ایسا ہمیں بظاہر حلقے میں نظر نہیں آیا. مگر ان کا الزام ہے پیپلز پارٹی نے خاص طور پر لگایا، جس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی لیا، اور اس کے ساتھ الیکشن کیمپین کے اندر جو تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ حراج صاحب جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گردیری صاحب جو صوبائی منسٹر ہیں وہ کیمپین کر رہے ہیں. یہ بھی ان کے اوپر الزام لگا، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس بھی جاری کیا گیا جس کے اوپر جو ہے انہوں نے جواب بھی دینا ہے. یہ جو ان صوبائی الیکشن میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی انوالومنٹ کا جو الزام تھا وہ شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی طریقے سے رہ نہیں سکتے. یقینی طور پر حلقہ کا بھی ایک ہے. فخر امام صاحب بھی کبیر والا سے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ بھی خانیوال کے قریب ہے. اس کے ساتھ گردیزی صاحب جو ہے وہ ہمیشہ سے آزاد ایسی سے الیکشن لڑتے ہیں، وہ بھی خانیوال کی سیاست میں انوالو ہے. اس کے ساتھ محمد خان ڈھا جو ہے وہ ایم این اے ہے اور وہ نون لیگ کی سپورٹ کر رہے ہیں اس ٹائم، اور وہ بھی کیمپین کر رہے ہیں، ان کے والد کیمپین کر رہے ہیں. جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو یہ کیمپینز کی ہیں. محمد خان عبد الرحمان کالو صاحب گئے، ہم کسی کی کمپلینٹ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ہم جیت رہے ہیں، ہمیں کمپلینٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کرتے رہے. آپ کہیں کہ آپ الیکشن کمیشن میں نہیں جائیں گے؟ سر ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
میں نے آپ کو بات کی ہے انشاءاللہ حکومت میں ہے نا 1.5 سال بھی تو رکھنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم روک سکتے ہیں محمد خان ڈہا کو روک سکتے ہیں, ہمارے پاس پکس بھی ہیں, لیکن نہیں, ہم نہیں جائیں گے سر. یہ ہم میدان ہے, یہ گھوڑا ہے, یہ میدان ہے آئیں کھیلیں. محمد خان ڈہا ویسے بھی شریف آدمی ہے, سب ان کے والد کیمپین کر رہے ہیں نا وہ بیچارہ. اب اس کو اپنی شرافت کر وہ جس طرح ایم ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, تو آپ بلکہ وہ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کھانے وال کے عوام کو شعور ہے. کھانے وال کے عوام ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ سچے لوگ ہیں اور شعور اور عقل رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 3.5 سال سے محمد خان ڈہا بھی ایم این اے تھا, نشاط خان ڈہا بھی ایم پی تھا. نشاط خان ڈہا کے کام دیکھ لیں اور محمد خان ڈہا کے کام دیکھ لیں. وہ تو بلا کہہ سکتے ہیں وہ پوزیشن. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو باقی 1.5 سال کا, یہ 1.25 سال کا جو الیکشن وہ ٹائم رہ گیا, تو پھر وہ اس میں کیا کریں گے. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 16 دسمبر کو نورین نشاط بن رہی ہے. آپ آگے ون کریں گے, آپ میں انشاءاللہ ون کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ 31 دسمبر سے آپ کے بلدیات ختم ہو رہے ہیں. آپ کے بلدیات کے بعد مارچ اپریل میں انہوں نے الیکشن میں دوبارہ جانا ہے. ان بلدیات میں فنڈز کس کے پاس ہوں گے؟ بلدیات کے پاس ٹرانسفر ہوں گے. نہیں, بلدیات تو ختم ہو گئے نا. ٹھیک ہے, کسی مسعود مجید خان کے پاس بھی بلدیات کے فنڈز ختم ہو جائیں گے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, سارے کونسلروں کے پاس ختم ہو جائیں گے. آپ نے بلدیات والے جو جن کو خواہش ہوگی انہوں نے الیکشن لڑنا ہوگا, وہ ایویں جا کے ووٹ مانگ لیں گے. کسی کو کچھ نہ کچھ علاقے میں بتائیں گے کہ ہمارے پاس, ہم آپ کے لیے یہ سڑک بنوا رہے ہیں, یہ آپ کے لیے نالی بنوا رہے ہیں. وہ فنڈ کس کے پاس ہوں گے؟ سٹنگ ایم پی اے کے پاس ہوں گے, پی ٹی آئی کی نورین نشاط کے پاس. نہیں, اس میں تو جب آپ لوگ استعمال کریں گے تو الیکشن کمیشن نہیں, وہ ہم پہلے دیکھیں. نورین نشاط اپنے, میں آج کی بات نہیں کر رہا, آپ اگلی الیکشن, میں مارچ اپریل کی بات کر رہا ہوں. اس میں آپ لوگوں کے منشور کی اگر بات کریں تو اگر فرض کیا نورین خان نشاط جیت جاتی ہیں تو کیا جو وہ مسائل ہیں جو کھانے وال کے ہیں وہ آپ لوگ حل کرنا چاہیں گے؟ پہلی بات یہ کہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں, کسی جگہ پہ انہوں نے ایک صحافی تھے, اس میں چوک بات ہوئی, ایک میٹنگ تھی تو اس میں انہوں نے بلایا ہوا تھا. ہم لوگ گئے, میں اس میں نہیں تھا, لیکن نورین نشاط سے کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ کا منشور کیا ہے, آپ اپنا منشور بتائیں. ذرا وہ اگریسو تھی, تو اس نے کہا کہ میرا منشور کیا ہونا ہے, میرا منشور تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے آیا تھا. ہم نے منشور ہمارا کوئی نہیں, ہم نے کرنی ہے خدمت. منشور ہمارا وہی ہے جو 1400 سال پہلے آیا تھا. ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. فنڈز نشاط خان کے نام کے پائپ لائن میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کہیں اس کا ایڈوانٹیج ملے گا اور شاید کہ جو دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر جو 16 دسمبر کو الیکشن ہوگا, اس کے بعد کیا اگر کوئی اور ممبر, کوئی اور بندہ ایم پی اے بن جاتا ہے تو کیا وہ ترقیاتی کام کر سکے گا؟ ویسے ملنے تو چاہیے. اگر اصولی بات کریں تو اصول کی بات آپ وہ 30 سال پہلے سے شروع کرتے ہیں نا. نیا پاکستان ہے, نئے پاکستان میں اصول چل رہے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا, لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے کام ادھر سے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس کو جو نشاط خان کے فنڈز پڑے ہیں اربوں روپے میں پڑے ہیں, وہ چاچے بھتیجے کے آپس میں رشتہ, اربوں روپے کے فنڈز ہیں, اور انشاءاللہ تعالی کھانے وال پہ لگیں گے اور نورین نشاط ہی لگائے گی انشاءاللہ. یقیناً اس حوالے سے دعوے تو کی جائیں, لیکن مین چیز یہ ہے کہ الیکشن جو بھی ون کرے, لیکن جو علاقے کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. جو لوگوں کی ضروریات ہیں, لوگوں کے مطالبات ہیں, جو بنیادی مسائل ہیں ان کا حل ہونا چاہیے. اس حوالے سے پارٹی سے ہٹ کر فنڈز ڈلیور ہونے چاہیے. ہمارے یہاں ایک کلچر رہ چکا ہے کہ جو جماعت, جو بھی حکومت, ہم نے دیکھا کہ جب بلدیات کے الیکشن تھے تو نون لیگ جب تھی تو پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ میں جا کر اپنے فنڈ لیے. تو یہ ہر جماعت کر رہا ہے سلسلہ, اس کو کم ہونا چاہیے. ہم بریک میں جائیں گے. میں تھوڑی سی آپ کی بات, نشاط خان نے جا کے سی ایم سے فنڈز مانگے,
میں کہتا ہوں، میں محمد خان کو بھی کہتا ہوں جاؤ عمران خان سے فنڈ مانگو، شاید وہ انشاءاللہ دے دے گا آپ کو۔ مشورہ آپ نے دے دیا. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے پی 206 کے الیکشن کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ آج ملک بھر میں ووٹر ڈے بھی منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ووٹ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے، اور یقیناً ووٹ کے ذریعے آپ اپنی پسند کے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ مسائل حل کر سکتے ہیں، ان کو اقتدار میں پہنچا بھی سکتے ہیں اور ان کو اقتدار سے ہٹا بھی سکتے ہیں، یہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے. لیکن سب سے اہم چیز وہی ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، اور ووٹ جب ہم کاسٹ کرتے ہیں تو ہمیں جو چیزوں سے ہٹ کے ایک ویژنری بن کر ہمیں اس ووٹ کو کاسٹ کرنا چاہیے. اکثر اوقات ہم لوگوں گلا کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹ چوری ہو گیا یا پیسے کا استعمال ہوا، ووٹ خرید لیا گیا. ان وجوہات کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ایک ووٹنگ کا پروسیس ہے اس پر اعتماد کی کمی رہ جاتی ہے، اور جو لوگ قابل ہوتے ہیں قابلیت کی بنیاد پر، ایک ویژن کی بنیاد پر ہمارے ہاں اکثر لوگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اکثر دیکھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کے رولز بھی ختم ہو جاتے ہیں یا ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب ایک کروڑوں کے کمپین میں پیسے لگتے ہیں اور یہ سارا کچھ، تو عام آدمی اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. تو ووٹر ڈے ہے تو آج اس حوالے سے ووٹ کی یقیناً اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم اگر بات کریں تو اسی ووٹ کے ذریعے اس ملک میں پیپل پارٹی کو لایا گیا، پھر نون لیگ کو لایا گیا، پھر پاکستان تحریک انصاف کو لایا گیا. اگر یہ سلسلہ جاری رہے اور الیکشن کے پروسیس کو مزید فیئر بنا دیں تو ہمارے ملک میں ایک بہترین الیکشن ہو سکتا ہے. اس میں ہم اپنی مرضی کے ہماری جو عوام ہے وہ اس جماعت کو اقتدار میں پہنچا سکتے ہیں. تو ووٹنگ کے حوالے سے ہم سب کو ووٹ کے حوالے سے اہمیت کو ہم نے ماننا ہوگا، اس کو تسلیم کرنا ہوگا. عاصم ڈیر صاحب، آپ نے بریک پہ کہا کہ اگر محمد خان ڈار صاحب چاہتے ہیں کہ خانے بال میں فنڈ لگیں تو وہ عمران خان سے ملاقات کریں. تنزیہ کہا یا مشورہ دیا آپ نے؟ میں نے مشورہ دیا. اچھا، اور میں نے مشورہ دیا اور خانے وال کی عوام کی بہتری کے لیے دیا. ہم خانے وال کی عوام کی بہتری چاہتے ہیں، اس لیے دیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی پوزیشن بھی تو ہوتی ہے. پارٹی پوزیشن دیکھیں میرے پاس، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ کہ میں خانے وال کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے نا، یہ آئے گا 16 دسمبر، پرچی آپ کے پاس ہے، 16 دسمبر کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے لیے مستقبل کے لیے کیا چننا ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے، آپ اپنے علاقے کے لیے شرافت کی سیاست کو چنیں. لیکن ہم یہ معذرت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی لیڈران وعدے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، لیکن جب لوگ کہتے ہیں اس کے بعد ہم سے وہ اس طرح نہیں ملتے، ہم نے اس طرح رسپانس نہیں دیتے، ہم سے اتنے وعدے کرتے ہیں، امیدیں دلاتے ہیں، الیکشن کے بعد صورتحال مختلف ہوتی ہے. یہ بھی تو سیاسی کلچر پہ ہم ایک سوال اٹھتا ہے. آپ بھی سنتے ہوں گے یقیناً. میں آپ کو یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بات وہی کہہ دی کہ دیکھیں، آپ آج سے پہلے، اس الیکشن سے پہلے آپ نے کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے کسی لیڈر کے کہنے پہ، کبھی آپ نے نون کو ووٹ دیے، کبھی آپ نے کسی جماعت کو دیے، کبھی آپ نے کسی دھڑے کو دیے. اس دفعہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان سب پہ اعتبار نہ کریں، آپ کسی پہ اعتبار نہ کریں. آپ اس دفعہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ضمنی الیکشن ہے. اس الیکشن میں نہ کوئی حکومت جا رہی ہے نہ کوئی حکومت آ رہی ہے. حکومتوں کے جانے رہنے کے ٹائم آئے گا 2023 میں. میں یہ مشورہ خانے وال کے عوام کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس دفعہ ووٹ دیں. لیکن دوسری جماعت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ حکومت کو پیغام دینے کے لیے بھی ووٹ دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کا میسج یقیناً اس حوالے سے آپ کہتے ہیں، لیکن ہر جماعت اس حوالے سے کہہ سکتی ہے، پیغام دے سکتی ہے. ان کا میسج ہے کہ مہنگائی کے خلاف ووٹ میں مہنگائی پہ بات کرتا ہوں. پہلے میں ایک بات کرتا ہوں. ارشاد خان کے فنڈز بہت سارے پڑے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اربوں روپے میں فنڈز ہیں، اور وہ پچھلے 1 سال سے وہ بیچارے بستر مرگ پہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان فنڈز کو یوٹیلائز کریں اپنے علاقے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. آپ کے خیال میں اس کا بہتر حل ہے کہ وہ نورین خان نشاط کو اگر نورین نشاط کو ووٹ دیتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی اور بندے کو بناتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے PP 206 کی والی جو سیٹ ہوگی اس پہ اسمبلی میں تو بیٹھے گا، لیکن نہ آپ کے یہاں کوئی ترقیاتی کام ہو سکیں گے، نہ آپ کا کوئی تھانہ کچہری کسی قسم کی مدد ہو سکے. بہتر یہ ہے
جب حکومت بھی کوئی نہیں بدل رہی تو یہ تھوڑا سا اس کو استعمال کریں، عقل کو استعمال کریں اور اپنی فہم و فراست سے نورین نشاط کو ووٹ دے دیں. یقیناً یہ عاصم ڈھیر صاحب کا پیغام خانے وال کے شہریوں کو مل رہا ہے، لیکن اس میں ہم تو یہی بات حکومت سے کہیں گے کہ جو بھی فن کرے اگر فنڈ ہیں تو عوام پہ لگنے چاہیے. عوام پہ لگنے، ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کا نہیں ہوتا، عوام کی خدمت پہ لگنی چاہیے. لیکن سیاسی جماعتیں، ہمارے سیاسی کارکنان اس طرح کے دعوے کرتے ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 10 سال سے یہ ڈہا گروپ ہی وہاں پہ برسر اقتدار ہے. محمد خان صاحب MNA، انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں آپ دیکھ لیں کون سا کام کیا. نشاط خان نے کام کیے ہیں. اگر میں کھنوال کے لوگوں کو پتا ہے کہ نشاط خان نے کام کیے ہیں، اب اگر انہوں نے کام کیے ہیں تو پھر اس کو ریوارڈ بھی دینا چاہیے. اور پھر ایک بات اور، صرف ہم لوگ جب کسی کو، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، جب کسی کو مستاجری رقبہ دیتے ہیں یا ٹھیکے پہ رقبہ دیتے ہیں تو سال کے لیے 2 سال کے لیے دیتے ہیں. اور اگر اس دوران جس کو ہمیں رقبہ دیا ٹھیکے پہ وہ مر جائے، فوت ہو جائے، اللہ کو پیارا ہو جائے، قضا آ جائے، تو کیا ہم ان سے کو رقبہ چھین لیتے ہیں؟ ہم نہیں، ہم اپنی میعاد پوری کراتے ہیں. اس کے چاہے اولاد کو وہ اٹھائے، کاشت اٹھائے، جو بھی اٹھائے، لیکن ہم وہ اس سے نہیں بھاگتے جو ہم نے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا وہ نشاط. ہاں، اب ان کی اگر مسز آ گئی ہیں موقع دیا تو نشاط خان کی خدمات کو سامنے رکھ کے مہربانی کریں. جنید، اس پہ آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جس طرح عاصم ڈھیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فنڈز موجود ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم اس کو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے وہ اپنے MPs MNAs کو فنڈز دیتی ہے. اپوزیشن والے ہمیشہ گلہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، ہمارے حلقے سے تھے تو کچھ بھی نہیں بنا، اور اب وہ پرائم منسٹر ہیں تو ہمارے حلقے میں کام ہو رہے ہیں. تو جی کسر نکال اور DG خان والے بھی خوش ہوں گے کہ وہاں بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے کہ اپوزیشن کو فنڈ کیوں نہیں دیا جاتا، یہ کب سیاسی کلچر چینج ہوگا؟ کیونکہ فنڈ جو ہوتا ہے وہ تو عوامی ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے. اچھا بلال صاحب، اس کے اندر ایک چیز ہے، اس کا کریڈٹ آپ یوسف رضا گیلانی کو ضرور دیں گے. جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے بلا تفریق اپوزیشن کے لوگوں کو بھی فنڈ دیے اور بلا کر انہوں نے فنڈ دیے. یہ ایک اچھی روایت انہوں نے قائم کی تھی، مگر یہ روایت نہیں چل سکی. مسلم لیگ نون کا دور حکومت ہوتا ہے تو نشاط خان ڈہا جاتے ہیں PTI سے فنڈ جاتا ہے. بلا شبہ نشاط خان ڈہا جو ہے وہ PTI میں گئے تو انہیں فنڈز ملے. اس میں ڈیڑھ صاحب کی بات میں صداقت ہے کہ انہیں ایک اچھی مقدار میں فنڈ ملے. بہت سے فنڈ جو پائپ لائن میں موجود ہیں جو اگر خانے وال پر خرچ ہو گئے تو خانے وال میں یقینی طور پر خانے وال کی تقدیر بدل سکتی ہے ان فنڈ سے اگر وہ خرچ ہوتے ہیں. مگر یہ ایک عجیب ایلیمنٹ ہے کہ اپوزیشن کے حلقوں کو جو ہے وہ ہمیشہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے. ملتان کی بات کریں ہم، ملتان میں کلین شپ کے تحریک انصاف نے تو تمام جو تحریک انصاف کے حلقے تھے وہاں پر فنڈ دیے گئے، مگر علی حیدر گیلانی کو فنڈ نہیں دیا گیا. ملتان سے آزاد حیثیت میں قاسم خان لنگا کامیاب ہوئے، انہیں تحریک انصاف کا حصہ بننا پڑا اس لیے کہ انہوں نے اپنے حلقے کے عوام سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنا تھا. اس سے پھر سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنی پڑتی ہیں آپ کو، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں تحریک انصاف کے دوست کہتے ہیں کہ NA 133 میں ٹرن آؤٹ جو 18% اس لیے رہا کہ تحریک انصاف نے حصہ نہیں لیا. ہم ڈھیر صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ آپ تحریک انصاف اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہے تو ہمیں 90-93% کوئی ٹرن آؤٹ نظر آئے گا. ایک اور بات خواتین سے ٹرن آؤٹ تو پورا ہمارے دوست ملتان سے ترجمان بھی ہیں وزیر اعلیٰ کے ندیم قریشی صاحب، انہوں نے کل اپنے دعویٰ کیا لاہور میں جب تحریک انصاف نہیں تھی تو اس لیے لاہوریوں نے جو ہے ووٹ نہیں ڈالا، لاہوری آئے تحریک انصاف کے ساتھ مسترد کر دیا اور تحریک انصاف جو ہے وہ لاہور کے ندیم قریشی صاحب کے دعوے میں میں بھی حیران ہو گیا. مجھے بھی ہنسی آئی تھی کہ نون لیگ جیت گئی، وہ کہہ رہے تھے نون لیگ کو مسترد کر دیا. میں ایک بات کروں، چلے ندیم قریشی صاحب نے کہا آپ کا خیال اور ہوگا، ان کا خیال اور ہوگا. وہاں پہ میرے خیال 15% ووٹ کاسٹ 18% ووٹ کاسٹ ہوئے. اور اگر فرض کیا یہاں پہ 50 سے اوپر یا 60%، سر میں 50% اگر یہاں پہ ووٹ کاسٹ ہو جائے تو پھر تو ندیم قریشی کی بات صحیح ثابت ہو جائے گی. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 30% کروا دیجیے گا. ووٹر ڈے سے ہم یہ بھی درخواست کریں گے کہ آج جن کا ووٹ ہے وہ لازمی کاسٹ، آج ووٹر ڈے کی اہمیت بھی ہے، الیکشن بھی سارے پہ ہے، تو اس اپنے
ووٹ کو ذرا استعمال کر کے دیکھ لیں, آپ کو یقیناً پتہ چلے گا کہ اس ووٹ کی کیا طاقت ہوتی ہے, کیونکہ اب ووٹ اس لیے کم ہوتے جا رہے ہیں کہ ڈبے اٹھا کے بھاگ جاؤ یا دھاندلی کے ذریعے الیکشن چینج کر دو. اب بیلٹ پیپر کو اہمیت دینے کا وقت ہے, تو اس لیے ووٹ کاسٹ کر کے. ڈیئر صاحب, آج ووٹر ڈے ہے, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پہلے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی. مہنگائی پہ آپ نے بات کی, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ بھی, بلال صاحب, جنید صاحب. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مہنگائی صرف پاکستان میں ہے؟ یہ ایک مہنگائی کی جو لہر ہے یہ انٹرنیشنل لہر ہے. نہیں, جو عام آدمی ہے جس کی انکم 700 روپے ہے, وہ تو نہیں جانتا کہاں پہ مہنگائی ہے. وہ تو کہتے ہیں پہلے آٹا مجھے اتنے کا مل رہا تھا, اب آٹا نہیں. دیکھیں, گورنمنٹ, میری بات سنیں, جب دنیا میں کوئی, امریکہ میں مہنگائی ہے, انگلینڈ میں مہنگائی ہے, انڈیا میں ہم سے بھی زیادہ مہنگائی ہے, یہ سب جگہوں پہ مہنگائی ہے. یہ کورونا کے بعد ایک لہر آئی ہے, انشاءاللہ تعالی حالات سٹیبل ہوں گے. گورنمنٹ تو اب میرے خیال ایک اسکیم بھی شروع کی, 31,000 سے زیادہ جن کی تنخواہ ہے ان کو گورنمنٹ امداد دے رہی ہے. 1,000 روپے کے فنڈ کا بھی اعلان ہوا, وہ جو بھی ہے وہ امداد دے رہے ہیں. تو ہر دور میں ہر وقت مہنگائی کا مسئلہ رہا ہے. اس دفعہ انشاءاللہ دیکھیں, پیٹرول انشاءاللہ سستا ہو جائے, یہ کچھ نہ کچھ یہ فرق پڑتا جائے گا. آپ کا گوادر بھی وہ سی پورٹ, وہ جو آپ کا سی پیک وہ بھی چلے گا. حالات انشاءاللہ دیکھیں. آپ میں ایک بات کہتا ہوں, آپ نے بہت بڑی ایک طاقت کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے, اس وجہ سے آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ماننے والی بات ہے. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ووٹر ڈے کی اہمیت کے حوالے سے بھی اور الیکشن کے حوالے سے بھی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے لاہور میں وہ تھا کہ 2,000 روپے میں ووٹ بک رہے تھے, آپ نے ویڈیو دیکھی, ہم نے دیکھی. یہاں پہ ہم وہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں, اس نے بھی نون تو کہتی تھی نا کہ ووٹ کو عزت دو, لیکن ایکچولی وہ نوٹ کو عزت دے رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ووٹ, آپ اپنے ووٹ کو اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے علاقے خانوال کے مطابق, خانوال کی بہتری کے لیے, اپنے بچوں کی بہتری کے لیے استعمال کریں, تاکہ کوئی بہتر لوگ آئیں, اور جب بہتر لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بھی بہتر ہوں گے. کیا ووٹر ڈے کی اہمیت کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے کیا؟ اچھا بلال, ڈیڑھ صاحب نے کہا کہ مہنگائی پی ٹی آئی, میں تھوڑی سی بات اس پہ کروں گا. پی ٹی آئی کا مسئلہ پوری عالمی مارکیٹ کا مان لیتے ہیں, پیٹرول بات سے, تو مگر یہاں کے جو مسائل ہیں بھائی جان, یہاں پر گندم پاکستان کے اندر کاشت ہوتی ہے, کسان سے آپ 1,400 روپے میں گندم لے کے 3,000 روپے میں بیچ رہے ہیں. وہ جو 1,600 روپے کا فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ مہنگائی ہے. یہاں پر گنا پاکستان کا ہے, یہاں سے آپ کسان لے کر جو ہے چینی آج نہیں ملتی آپ کو, یہ پاکستان, دالیں یہاں پر مہنگی ہیں, یہ پاکستان کی پروڈکٹ ہے, یہ کیوں مہنگی ہے؟ یہ بھی حکومت کا. آخر میں ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے, ہر شہری کو استعمال کرنا چاہیے. ووٹ آپ کی طاقت ہے, ووٹ جو ہے وہ چینج ہے, اور اس کا آپ کا شکریہ. ہمارے پروگرام میں عاصم ڈیر صاحب, آپ کا شکریہ. ہمارے پروگرام میں آئے, بیسٹ آف لک 206 پی پی الیکشن کے لیے, اور باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اس حوالے سے ہماری طرف سے تو اچھی توقعات ہیں کہ اچھا الیکشن ہو, فیئر انداز میں ہو, لوگ پارٹیسپیٹ کریں, اور ایک جمہوری کلچر کو پروان ملنا چاہیے. اور اس حوالے سے جو الزامات کی سیاست ہے, الیکشن چوری کرنے کی باتیں ہیں, ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. ایک فیئر انداز میں, ایک خوبصورت انداز میں جو جمہوری کلچر ہے اس کو پروان چڑھانا چاہیے. ووٹ لازمی کاسٹ کریں, کیونکہ ووٹ ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ حکومتوں کو یا اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اچھا آپ کو آپ کا ریپرزینٹر مل جائے گا, نمائندہ مل جائے گا, تو وہ ہمارے یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اچھے طریقے سے نمائندگی کر سکتا ہے. اگر آپ ایک اس کو منتخب کریں گے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نمائندگی نہیں کر سکتے, تو یقیناً وہ جیسے ہی آگے جا کر آپ کی نمائندگی کرے گا. تو اس لیے ووٹ اپنے جو کاسٹ کرنے ہیں وہ صحیح انداز میں کریں اور لازمی کاسٹ کریں, کیونکہ ہم تو کہیں گے 18% ہمیں ریشو دے کی لاہور میں, تو یہاں پر زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ لوگوں کا اس سسٹم پر اعتماد ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.